السلام علیکم گائز. ریسنٹلی آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ ٹرکی میں بہت ہی شدید قسم کے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیوسٹیشن ہوئی، بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پہ. اس کے بارے میں بہت سارے سوال پیدا ہوئے. کیا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ کیا یہ کوئی بہت بڑی آزمائش ہے؟ یا کیا یہ سمپلی سائنٹیفک فنومیناز ہیں اور ان کا تعلق کوئی بھی عذاب یا آزمائش سے نہیں ہوتا؟ یہ سارے سوال سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے تھے. آج ہم اس شو میں انہی سوالوں کے جواب دیں گے اور بہت کچھ. کیوں دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Zia ul Haq. اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف سے اسٹریٹ ہوئے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے یہاں پہ موجود ہیں وقاص بھائی، ابو سعد ان کو ہم پیار سے کہتے ہیں. بہت بڑے ہمارے کوچ بھی ہیں، آپ سمجھ لیں جم کے بہت بڑے شان ہیں وہاں پہ، اور ماشاءاللہ ہمارے ایک اسپیکر بھی ہیں. ابو سعد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ ابھی آپ سے ہیں. بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کی ٹی شرٹس یہ کہیں ملتی ہیں، اویلیبل ہیں بازار میں؟ ابھی اس کے لیے آرڈر آپ ڈی ایم کرنا پڑے گا. بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے اپنا بزنس پروموٹ کیا. میرے ساتھ علی ای موجود ہے. علی ای کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. کیسے ہیں؟ زمانہ بلاگر ہیں آپ. کون سا لیٹسٹ بلاگ اب کون سا آنے والا ہے آپ کا؟ میرا مدینہ کا لاسٹ ایپیسوڈ آنے والا ہے جی. لاسٹ آنے والا ہے. لوگ کافی منتظر ہوں گے کہ آپ کی جرنی کا اختتام کیسے ہوا. سو فار سو گڈ الحمد للہ. تو اچھی بات ہے. آئی تھنک اٹس ویری ہیلدی کہ لوگ جو ہیں وہ اسی بہانے نا، جو لوگوں نے نہیں گئے ہوتے ان کو تھوڑا سا انفارمیشن مل جاتی ہے، اور پھر ایک میں سمجھتا ہوں موٹیویشن بہت ملتی ہے. یس 100%. کتنے لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ہم گئے ہیں، وہاں پہنچ کے میسج کیا کہ کیونکہ اصل میں بڑی فیلنگ آتی ہے آپ کو، اور ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ وہاں جانے کا. تو اینڈ آئی تھنک پیپل نا دے گیٹ موٹیویٹڈ وین دے لک ایٹ somebody else's journey and what they've been through. تو ہوتا کہ اگر ہم نے کہیں ویکیشن کرنی ہے تو why not go to بیت اللہ اینڈ یو نو. بس میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں را فارم میں نا ویڈیوز بناؤں اور لوگوں کو نا جنرل را فیلنگ دکھاؤں، انسٹیڈ آف جسٹ میکنگ اٹ اپ، اس کو بہت سارا اسپائس اپ کرنا. لیو دیٹ اور جسٹ را حرم دکھاؤں، اندر وائب دکھاؤں کہ کیا وائب ہوتی ہے، یو نو. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اور ہمارے ساتھ ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ موجود ہیں. آج لال رنگ کی ٹوپی میں ملبوس ہیں، جو کہ شاید سوویتس کا نشان تھا، لیکن آج بہرحال جرمن سر پہ دیکھ کر اچھا لگا. عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا عمر بھائی، آج آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بہت سیریس ہے، اور اس ٹاپک کے لیے نا میں سب سے پہلے اپنا جو بات کا آغاز کروں گا وہ پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ سے کروں گا. تو آئیے ہم پہلے سیگمنٹ پہ جاتے ہیں، پنکچر آف دا ویک، اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کون سا ویڈیو ہے. تو یہ ویڈیو مجھے ابھی لٹرلی کل ریسیو ہوا ہے. تو لیٹس لسن ٹو دس ویڈیو اینڈ دین سی واٹ وی ہیو ٹو سے. دیکھیں آپ فاشی ننگے چرگے لٹکے ہوئے یہاں پہ، اور یہ ننگے چرگے کھلے عام عوام گزر رہی ہے، دیکھ رہی ہے. اتنا شہوت انگیز منظر یہ. جب تک یہ فاشی بند نہیں ہوگی اس ملک میں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس پہ ایکشن لیا جائے جلد از جلد، ورنہ میں احتجاج کروں گا ادھر ہی بیٹھ کے. دیٹس اٹ فرام می. تو گائز یہ آپ نے ابھی ویڈیو دیکھا، اور اس میں جو لاجک پیش کی گئی ہے، میں نہیں جانتا اس کے پیچھے ان کی موٹیویشن کیا ہے اس ویڈیو بنانے کے پیچھے، بٹ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہے نا ان کے اپوزٹ بات کی جا رہی ہے. دیکھیے میں یہاں پہ ایک بات بڑی کلیئر کر دوں، اور وہ یہ کہ اس مسئلے میں نا یہ جو آفتیں اور اس قسم کی کلیمٹیز جو آتی ہیں، اس کے اندر نا دو قسم کی ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی اس بات کو ڈینائی کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی یہ ٹوٹلی سائنٹیفک فنومینا ہے. اگر وہ کوئی زلزلہ ہو، کوئی سیلاب ہو، کوئی بھی چیز ہو، کہتے ہیں زلزلہ ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، ایسے ویسے ہو گیا. اچھا سیلاب وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ گلیشیئر میلٹ ہوئے تھے تو پانی آ گیا تو یہ ہو گیا، یا انڈیا نے پانی کھول دیا تو ایسے، یعنی وہ اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں، اور وہ کوئی بھی جو اس کے پیچھے ریزننگ ہے اس کو از اکول ٹو زیرو کر دیتے ہیں. ایک یہ ایکسٹریم اپروچ ہے. دوسری اپروچ یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی اس طرح کی آفت مصیبت آئے تو ادھر جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ بلیم لگایا جاتا ہے کہ یہ ان کے ساروں کے کرتوت ہی ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے. اچھا اب دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک راہ ہے، اور وہ یہ ہے
کہ ظاہر سی بات ہے کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہوتی ہے, کوئی بھی جو فنومینا ہمارے نیچرل فنومینا جن کو ہم کہتے ہیں ان کے پیچھے کوئی سائنٹیفک فنومینا یا کوئی ریزننگ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. لیکن یہ بات بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ جو سائنس کی فیلڈ ہے نا وہ ہاؤ کویسچنس کا جواب دینا ہے, وائی کویسچنس کا جواب سائنس کی فیلڈ میں نہیں ہے یا ایریا آف ایکسپرٹیز میں نہیں ہے. سو مثال کے طور پہ مجھے اگر ابھی یہاں پہ کسی بھائی نے چائے پلائی تھی تو یہ جو چائے ہے اس کو بنایا کیسے وہ تو بتا سکتے ہیں کہ جی اتنے ڈگری پہ جو ہے نا پانی بوائل ہوا, اس میں پھر پتی ڈالی گئی, پھر اس کے اندر دودھ گرم کر کے ڈالا گیا, پھر اس کو یہ کیا گیا, یہ سائنٹیفک چیز ہے. لیکن ان بھائی جان نے مجھے چائے کیوں دی, ٹھیک ہے نا, یہ اصل سوال ہے کیوں دی. اب کیوں کا جواب سائنسدان نہیں بتائے گا, جن بھائی نے چائے دی ہے وہی بتائیں گے کہ جی آپ سے محبت کا اظہار تھا کہ آپ یہاں پہ آئے, گلا تھوڑا سا آپ کا تھوڑا سا میس اپ ہوا تھا تو آپ کو چائے پلا دی. مطلب دے وڈ ٹیل می وائی. سو دا تھنگ از کہ جو بھی کلیمٹی ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہ ہمیں سائنٹیفک ریزن بالکل ہم انٹرٹین اور کرتے ہیں. صرف کلیمٹیز اور ڈیزاسٹر نہیں بلکہ دنیا میں جو بھی فینومناز ہو رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, مسلمان آپ کو کیا چیز بناتی ہے, ہمارا بلیف سسٹم کیا ہے, یہی تو ہے کہ وہ جو سائنٹیفکلی ایکسپلین کی جاتی ہیں چیزیں اس کے پیچھے کیا چیز کار فرمائے, وہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہی چیز تو ہمارا بیسک بلیف ہے. اگر اسی چیز سے نکل جائیں گے تو پھر پیچھے تو اسلام تو باقی نہیں رہے گا. ایون یہ جو فزکس کیمسٹری ہے نا یا فزیکل کیمسٹری جو ہے, دیز فزکس از نون ٹو بی اے سائنس آف میجرمنٹس اینڈ آبزرویبل فینومیناز. ایکچولی کیمسٹری اور فزکس جو ہے نا وہ ڈسکور کرتی ہے فینومیناز, یہ ہو جاتا ہے اگر یوں کریں تو یوں ہو جاتا ہے. بٹ وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان دا فرسٹ پلیس کیسے ہوا, اس کو کریٹ کس نے کیا, یہ وہ نہیں کرتی. دے اونلی ڈسکور دا فینومیناز. اصل میں یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا سید مزمل نے, میرا خیال ہے ایک تو یہ اس میں چیز نظر آ رہی ہے کہ ہی ڈڈ سیٹائر, ایکچولی تھوڑا سا ریڈیکیول کا عنصر اس میں موجود ہے. پرابیبلی حسن و ظن رکھتے ہوئے اگر میں بات کروں تو انہوں نے شاید ریئلائز نہیں کیا کہ دیر آر تھنگز کلیئرلی مینشنڈ ان قرآن بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ, ناٹ اوریا مقبول جان صاحب اونلی. اور وہ فحاشی سے ریلیٹ کر کے کہہ رہے تھے, اور ان کا بیسک کہنا یہ تھا کہ جی یہ فحاشی کی وجہ سے یہ جو پوائنٹ بناتے ہیں جی کہ یہ فحاشی پھیلی ہوئی ہے نا ملک میں, اس لیے مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں. فحاشی از ون آف دا فیکٹرز وچ از ویری پروفاؤنڈ فیکٹر ایکچولی. وٹ اللہ میں تھوڑا سا آپ کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے جسٹ ٹو مینشن ون تھنگ کہ دیکھیں میں جو بھی یہ ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے انشاءاللہ, اور ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ اگر پاکستان کا ویڈیو لگ رہا ہے پیچھے چرگے تو یہ پاکستان کی خاص ہے, تو ہم ازیوم کریں گے کہ یہ پاکستانی ہے, مسلمان ہے. اور دیکھیں اگر آپ ایک مسلمان ہو نا تو ہمارے لیے نا دا بک اسٹاپس ایٹ واٹ اللہ سیڈ اینڈ واٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ. تو مطلب دیکھیں نا ہمارا ہم شروع سے یہ بات کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اس بات پہ آتا ہوں کہ اگر تو آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کافی ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا, دس از دی ایٹیٹیوڈ آف دا مسلم. اگر آپ نے عمل نہیں کرنا کم از کم مذاق تو نہ اڑاؤ. دیکھیں پہلی بات میں نے کیا کی, اگر تو وہ مسلمان ہیں اور جو کہ ہم مان رہے ہیں مسلمان ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں, تو الحمدللہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو دیٹس ویئر دا بک اسٹاپس اینڈ وی سے بات ختم. اچھا اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں اور پھر میں آپ کو ریڈیکیول کر رہا ہوں, تو پھر میں اس سے ذرا ڈفرینٹ انداز میں بات کروں گا. کیونکہ پھر میں ان کو ازیوم نہیں کروں گا کہ آپ مسلمان ہیں, پھر میں ان سے وہ نان مسلم والی آرگومنٹ کروں گا. رائٹ ناؤ فرسٹ آف آل میں یہ بات اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور انشاءاللہ ہیں, اور آپ ماشاءاللہ لگ بھی رہا ہے کہ پاکستان میں کہیں گھوم پھر رہے ہیں, تو یہ میں چاہوں گا کہ اسکرین کے اوپر یہ آیت جو ہے نا یہ ڈسپلے ہو جائے, اور میرا بے شک چہرہ چھپا دیں اور یہ آیت بھی جو ہے نا سمپلی ڈسپلے کر دیں. وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. غور سے میری بات سن لیں, غور سے سن لیں, سب مسلمانوں کے لیے بات کر رہا ہوں. ابھی میں نان مسلم سے بات نہیں کر رہا, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَن کثیر, اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے. یعنی کئی دفعہ اللہ نے تمہیں ویسے ہی معاف کیا ہوا ہے, لیکن جب کوئی مصیبت, پریشانی, ٹینشن آتی ہے اس کے پیچھے تمہارے اعمال ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے میں چاہوں گا کہ آپ اسکرین کے اوپر ایک وہ ابن ماجہ کی بھی حدیث ڈال دیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں میں تو یہ آفتیں آتی ہیں. اور ان میں سے ایک یہ کہ جب فحاشی ہوتی ہے, جب فحاشی, بدکاری, عریانی پھیلتی ہے تو ایسی بیماریاں آتی ہیں, ایسی وبائیں پھیلتی ہیں جو نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہوتی ہیں. تو یہ بات کس کی ہے؟ میری بات نہیں ہے, اور یہ مقبول جان صاحب کی نہیں ہے, ایکس وائی زیڈ کی نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جن جیسا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں, نہ ملائکہ میں, نہ جنات میں, نہ انسانوں میں. وہ جو جس کے بارے میں دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے, یہ ان کی بات ہے کہ جب بھی فحاشی پھیلتی ہے تو کون سی وبا آتی ہے؟ وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس وہ بیماری آتی ہے. اور آج ہمیں معلوم ہے کہ ایس ٹی ڈیز کی پوری کیٹیگری ہے
ایسی بیماریوں کی HIV ایڈز STDs وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں جو آج ہمیں معلوم ہے. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے حکمران جو ہیں وہ اللہ کی کتاب سے فیصلے کرنے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ آپس میں اللہ تعالیٰ ان کے لڑائیاں کروا دیتا ہے, ان کی جنگیں ہو جاتی ہیں, وہ پھر ان کے اندر ایک وہ تیس نیس اور ڈراؤٹس بھی آ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر اور بھی چیزیں ایسی یعنی نام لے لے کے آفتوں کا بتایا گیا کہ یہ آفت کیوں آتی ہے, یہ پریشانی کیوں آتی ہے. اگر مسلمان بھی مذاق اڑائیں گے تو مسلمان اور کفار میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ابھی آپ نے دیکھا وہ چارلی ہیبڈو جس نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنائے تھے, ابھی زلزلے پہ اس نے ٹویٹ کیا, دیکھا آپ نے؟ جی میں نے دیکھا. نہیں, وہ اسکیچ کر کے ٹوٹے ہوئے گھر بنا کے اس نے لکھا ہے کہ اب ٹینکس تو لانے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے دیر آر نو ٹینکس ریکوائرڈ ناؤ. یہ ایک نان مسلم ہے, تو مطلب ٹھیک ہے وی ریمین ان افیکٹڈ اس طرح سے, لیکن مسلمان اگر ہم میں سے کوئی اٹھ کے ایسی بات کرے تو تھوڑا آپ نا بات کنٹینیو کیجیے کہ بس ایک اس میں آپ جو ہے پوائنٹ ایڈ کر لوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ایکچولی زیادہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ خاص کر مسلمان دیکھیں, دا مور نالج یو ہیو اباؤٹ اسلام دا مور ہمبل یو بیکم. ہوتا یہ ہے کہ اتنا سینسٹیو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹریننگ دی کہ رات کا وقت ہے, رمضان ہے, ام المؤمنین حضرت صفیہ آتی ہیں اور کچھ کھانا لینے دینے کے لیے آتی ہیں, تو وین شی از ریٹرننگ ٹو ہر ہاؤس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئے میں آپ کو چھوڑ کے جو ہے میں آپ کو چھوڑ کے آ جاتا ہوں. وائل ہی از گوئنگ ود ہر, تو وہاں پہ 2 صحابی آ رہے ہوتے ہیں. اب امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈز ناٹ نیڈ ٹو سی اینی تھنگ, وہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ ہذہ صفیہ, یعنی میری وائف ہیں. تو صحابہ کرام جو 2 گزرے ہوتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ, آپ نے کیوں کلیریفائی کیا ہمارے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کیونکہ دیکھیں یہاں سے ہمیں ابھی لیسن یہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اگر ایک ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ ڈال دیتا ہے نا صحابہ کرام کے دلوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ تھے, یہ چیز صرف ذرہ برابر ڈاؤٹ ان کو دین سے باہر نکال دیتی. اور یہ ہمارا ریفرنس ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے, دا مومنٹ یو اسٹارٹ بی لٹلنگ دا دین اٹ سیلف, تو یہ تو بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین کے بارے میں آل ٹوگیدر, تو ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے آؤٹ آف دی اگنورینس جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا نا, وہ پوچھیں گے جنت والے جہنم سے تمہیں کیا چیز لے گی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, دوسری بھی چیز مینشن کی تھی ہاں ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. تو کئی چیزیں ہیں وہ بیریئرز ہیں, یو ہیو, اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پلیز اپنی جو ہے نا وہ زبان نہ کھولیں. انفارمیشن کے لیے میں ایڈ کر دوں یہ جو آیات ہیں, تاکہ یہ جو جس طرح کی جو کسی کے دماغ میں خیال آ رہا ہے اور وہ مسلمان بھی ہے, سو ہی شوڈ نو دس. آپ نے جو آیت کوٹ کی تھی نا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, وہ تو سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 30 ہے, اسی سے ملتی جلتی, بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور ایڈ کی ہے, وہ سورۃ النساء کی ہے آیت نمبر 79, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, جو تمہیں بھلائی خیر پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور جو تمہیں برائی یا مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتی ہے. آبویسلی اس میں تقدیر کی چند چھوٹی سی پرسنٹیج کو آپ سائڈ پہ کر دیں, جو موت آ جانا یا کوئی معذور پیدا ہونا, وہ ایک اللہ کا ایک ڈفرینٹ نظام ہے, لیکن جنرل بات ہو رہی ہے. تو ایک یہ بھی ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف مصیبت بلکہ نفع بھی آتا ہے, لیکن نفع آتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کو خوش کرنا یا ناراض کرنا بڑا اٹیچڈ ہے. یہ جو پیسج اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا, یہ سورۃ العنکبوت کا ہے آیت نمبر 40. سبحان اللہ, اٹ از سو کلیئر. اگر ہم یہ اس بارے میں بات کریں کہ جی یہ آفات اور مصیبتوں کا کوئی بڑی آفات کی بات کروں, ان کا کوئی تعلق ہے ہمارے اعمال سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. اور قارون, فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے معجزے لے کر آئے, پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا, لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا, نمبر 1. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, بعض پر ہم نے چیخ, وہ چنگھاڑ جو ہے سخت آواز, اس سے دبوچ لیا, نمبر 2. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ, کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. یہ زلزلے سے عام طور پہ بندہ زمین کے زلزلے کی طرف اشارہ ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کچھ کو ہم نے ڈبو دیا. سیلاب بھی آئے تھے پچھلے دنوں, اللہ معاف فرمائے, وہ بھی ایک آفت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا باقاعدہ مینشن کیا ہے.
اور شروع میں بتایا فاستکبروا فی الارض, یہ استکبار یعنی تکبر کیا کرتے تھے ہر چیز سے, میری آیات سے بھی کوئی میرا میسنجر پیغام لے کے آئے اس کو بھی جھٹلا دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں اور تکبر کا مطلب ہے نام ماننا, یہ نام کلیریفائی ماننا, کرنا, یعنی اس کو اتنا ایروگنٹ اپنے آپ کو سمجھنا کہ کوئی معجزہ لے کے بھی آپ کے پاس آ رہا ہے, کو جھٹلا دینا, اتنا تکبر سے آپ نے جھٹلا دیا. اور مذاق کرنا تو اس سے آگے کی چیز ہوتی ہے. اللہ ہو سکتا ہے بالکل. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت کے اینڈ میں وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ تعالیٰ یہ قانون بار بار بتاتے ہیں کہ اللہ ظلم کسی پہ اللہ نہیں ظلم کر رہے تھے, انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر کے انوائٹ کیا تھا, کیونکہ ایک حد ہوتی ہے نا, ایک اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہوا ہے اسٹیبلش. تو وہ ساری سائنٹیفک آفتیں جن کی سائنٹیفک لاجک ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, 4 آفتوں کی یہاں بات ان آفتوں کا اللہ تعالیٰ قرآن میں مینشن کر رہے ہیں ان کے اس کہ وجہ سے اس کی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی تھی, کیونکہ وہ تکبر کیا کرتے اور تھے. یہ جو پیسج ہے نا, یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا ہو جائے انشاءاللہ. یہ جو ہے یہ سورۃ الاعراف کا 96 to 102 ہے, یہ میں آپ کو سناتا ہوں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ پازیٹیو بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے یعنی پرہیزگار بنتے تو ہم ان پر آسمان سے زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے. پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ کرنے کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے, یہ تو صرف آپ اپنی وہ کریں, اسباب پہ بس غور کریں. تو یہ پازیٹیو سائڈ بھی ایک آ گئی. اب آگے جو عذاب والی سائڈ ہے وہ آ رہی ہے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن اگر انہوں نے جھٹلایا, جھٹلانے میں سب کچھ آ جاتا ہے, یعنی اللہ سے بغاوت اور ہر چیز, تو پھر ہم انہیں پکڑ لیں گے جو انہوں نے کمائی کی ہے اس کے بدلے میں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تھوڑا سا طنز بھی کر رہے ہیں, اور آگے سبحان اللہ لسن ٹو اٹ. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کہ کیا بستی والے نڈر ہو چکے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پہ رات کو کوئی عذاب آ جائے جب وہ سو رہے ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او امن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون. یا وہ اس سے نڈر ہو گئے ہیں کہ کوئی دن دہاڑے ضحا ان کو کوئی عذاب جو ہے وہ پکڑے جب کہ وہ کھیل میں مشغول ہوں. وہم یلعبون, کھیل تماشے میں اپنے جو بھی شغل ہیں دنیا کے اس میں مشغول ہوں. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم خاسرون. کیا وہ اللہ کی اچانک پکڑ, اللہ تعالیٰ یہاں مکر اللہ کی بات کریں, یعنی کہ اللہ بھی ایک اسٹریٹجی کرتے ہیں کبھی کبھی, تو اللہ کی اسٹریٹجی کو کوئی نہیں بھانپ سکتا. تو یہاں پہ مترجم نے کانٹیکسچوئل ترجمہ کیا ہے کہ کیا وہ اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں. پس اللہ کی اچانک پکڑ سے بے فکر نہیں ہوتے مگر نقصان اٹھانے والے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم اچھا وہ میں آگے بتاتا ہوں. کیا ان لوگوں پر جو زمین کے وارث ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد یہ ظاہر نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیں, ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیں. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اللہ اکبر. اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے پس وہ نہیں سنتے. اس کا جو آخری جو 2 آیات ہیں اس پہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. یہ بستیاں ہیں, یہ بات ذرا نوٹ کر لیں, یہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم تم کو سناتے ہیں. بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے. قرآن ہمارے پاس روشن نشانیوں کی طرح موجود ہے. اللہ کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمارے پاس روشن نشانیوں کی طرح موجود ہے, کم از کم اوتھینٹک بڑا کام ہوا ہوا ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. پھر اس بات پر ہرگز ایمان نہ لائے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے, کافروں کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگاتا ہے. وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین. اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا نہیں پایا. یہ عہد وہ ہے جو اللہ کے ساتھ عہد ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, بنایا, ہم تک مرسلین بھیجے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے, اور ایک عہد ہمارے ساتھ, ہم نے بھی ایک عہد کیا تھا عالم ارواح میں. اللہ یہ ساری بات کورڈ ہے اس میں. انہوں نے عہد نہ نبھایا اور ان میں سے اکثر نافرمان پایا ان میں سے اکثر کو. یہ مجھے یہ آیات ملی سبحان اللہ کسی اسکالر سے. یہ میں نے آئی تھنک ان کے بعد جو ہے نا کوئی حجت رہ نہیں جاتی کہ کوئی بھی بندہ, اگر ہم لوگوں نے جو بیس بات کی تھی کہ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ پاکستان میں رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے موو کر رہا ہے سوسائٹی میں, تو جب اس تک یہ آیات تلاوت کی جائیں تو وہ یہ کہے کہ
میں یا تو اگر اس نے کوئی غلطی کر دی ہے, کوئی مذاق کر دی ہے قرآن کے بارے میں یا دین کے بارے میں, یا اس کو لگا کہ شاید یہ بات دین میں نہیں تھی, کسی خاص نیوز اینکر نے یا پریزنٹر نے یہ بات کی ہوگی, تو اس نے اس کو اگر ریڈیکیول بھی کیا ہے تو وہ یا تو اپنی بات کو رجوع کر لے کہ یار سوری مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ چکے ہیں, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کوئی حدیثیں اس کے بارے میں بیان کی ہیں, سوری مجھے پتہ نہیں تھا, آئی پلیڈ اگنورنس اینڈ آئی ڈو اپالوجائز, نو پرابلم, بات ختم ہوگی, ہم کچھ نہیں کہتے. تو یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ اڑ جائے نا اس بات پہ, پھر پرابلم آ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں فرام این اسلامک پرسپیکٹو تو ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں اللہ اور رسول کی بات آ جائے ادھر بات ختم. ناؤ آن دی ادر سائڈ اف اے پرسن سیز نہیں میں تو ایکچولی ایک نان مسلم ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی آفتیں, مصیبتیں, پریشانیاں, ڈیفیکلٹیز آتی ہیں ان میں کوئی اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا اذن اس میں ہوتا ہے یا کوئی ایسی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, یہ تو نیچرل فینومیناز ہیں, یہ تو ٹیکٹونک پلیٹ سے ہو جاتے ہیں, گلیشیئر کے میلٹ ہونے سے ہو جاتے ہیں, فلاں چیزیں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ہوتا ہے, جو نا اوزون لیئر میں ہول ہو گیا اس کی وجہ سے ہو گیا. تو اگر کوئی بندہ بالکل سائنٹیفک اس پہ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اچھا, اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سائنس جو ہے نا اٹس ناٹ دا بگن آل اینڈ اینڈ آل آف ایوری تھنگ. سائنس ایک بہت ہی امیزنگ ٹول ہے ٹو ڈو ایکسپیریمنٹل ڈیٹا, اس کو لے کے آنا, آبزرویشن کرنا, امپیریکل ایویڈنس لے کے آنا. بٹ سائنس کی کچھ چیزیں ڈومین نہیں ہیں. مثال کے طور پہ لاجک ایک فرق چیز ہے, سائنس ایک فرق چیز ہے. لاجک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ڈیڈکٹیو ریزننگ پہ بیسڈ ہے, سائنس انڈکٹیو ریزننگ پہ بیسڈ ہے. اسی طرح سے ایتھیکل مورل ریالٹیز جو ہیں ان کا تعلق سائنس سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. لائک وائز اگر آپ بات کریں فار ایگزامپل ٹیسٹیمنی کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹیسٹیمونیل ایویڈنس ڈفرینٹ چیز ہے, سائنس اور چیز ہے. یعنی ٹیسٹیمنی پوری دنیا میں قبول ہوتی ہے, یعنی کورٹ آف لاء میں سائنٹیفک ایویڈنس تو کوئی لے کے نہیں آتا, ٹیسٹیمنی قبول کرتے ہیں کہ جی وکیل آتا ہے, پھر اس کے بعد ایک بندہ اپنے آپ کو وٹنس پریزنٹ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے قتل کرتے دیکھا ہے. اب ایک بندہ ٹیسٹیمنی دے رہا ہے, اب ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہوتا لیکن اس کی بات مانی جاتی ہے, تو ٹیسٹیمونیل ایویڈنس ایون سائنسدان بھی یوز کرتے ہیں, پچھلے سائنسدان اپنی انفارمیشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اسی طرح سے ایتھیکل مورل جو نا ٹروتھس ہیں, یہ ساری چیزیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی why questions is not the domain of science. Science always addresses how questions. How does the mobile phone work? How does this cup work? How does this pen work? But why? In the first place. Why was it created? Yes. For example, ہائیڈروجن بام آپ نے بنا دیا, لیکن کس پہ میں بام ماروں تو ایتھیکل ہوگا اور کس پہ ماروں تو ان ایتھیکل ہوگا, یہ سائنس کا ایریا ہی نہیں ہے. سو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کو بلٹل کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ پیچھے فحش قسم کے چرغے لٹک رہے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ, تو آئی تھنک سب سے پہلے اگر ہماری دس از ایکچولی دا ریزلٹ آف لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دا دین. ناؤ ہمارے ہاں یہ بات کلیئر ہے کہ جو بھی مشکل آتی ہے, جس طرح بھی آپ نے آیات جو ہے نا تلاوت فرمائی اور اس کے بارے میں اس کا یعنی ترجمہ بھی بتایا, تو ایک تو بات کلیئر ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں, یہ بات کلیئر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ وی ہیو احادیث آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویئر ہی سیڈ کہ فار ایگزامپل ہی سیڈ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ ڈیفیکلٹیز دیتا ہے, ٹھیک ہو گیا, آزمائشوں میں ڈالتا ہے. نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ آزمائے گئے ہیں وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں, اور آپ نے فرمایا ان میں بھی جو سب سے زیادہ آزمایا گیا وہ میں ہوں, ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا ون ہو یوزڈ ٹو اسمائل مور دین ایوری بڈی ایلس, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہی واز دا ون ہو واز ٹرائڈ دا موسٹ, اسٹل ہی وڈ اسمائل دا موسٹ. اچھا یہاں پہ دیکھیں, اس لیے میں نے کہا نا ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ جو بھی ہم نے ویڈیو میں دیکھا یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جو بندہ بھی کسی مصیبت آزمائی سے گزر ہے, آپ کو یہ اس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے, آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں فتویٰ دینے والے کہ اس پہ عذاب آیا؟ کیا پتہ آزمائش ہو, کیا پتہ آزمائش ہو, کیا پتہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہو. ہاں تو پوائنٹ بینگ کہ فار ایگزامپل ہمیں بات پتہ ہے, اور یہ صحابہ نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی ایسی آفت وغیرہ آتی ہے جہاں پہ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ہر انسان کے اپنے اعمال کی بیس پہ ہوگا. اب دیکھیں یہ ترکی میں زلزلہ آیا, اب دیکھیں زلزلہ ہمارے یہاں پہ بھی آ چکے ہیں, سیلاب بھی آ چکے ہیں, اب وہاں پہ موت کا ذریعہ بن گیا کسی کا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ جو ہے نا ان کے لیے ایک بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ یار یہ سب کچھ ہو گیا, سب لوگ ذرا یعنی جھنجھوڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی آئی ایم شیور آپ لوگوں نے جو ویڈیوز دیکھے ہوں گے, آئی مین دے آر سو گرافک, دے آر سو دل ہلا دینے والے ویڈیوز آ رہے ہیں جو ٹرکی سے آ رہے ہیں, فلسطین سے آ رہے ہیں, لیبنان سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سیریا سے آ رہے ہیں. اچھا سو دل ہل جاتے ہیں. ناؤ ایٹ دی ایونٹ سائٹ جہاں پہ بھی یہ واقع ہوا ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بلڈنگ کے گرنے سے مرے, شہید ہو گئے, ٹھیک ہے, شہید ہو گئے, اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے, بلڈنگ کے گرنے سے مرے, شہید ہو گئے. نمبر 2 وہ ایمان والے لوگ تھے, وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے, ان کا معاملہ بہت اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے, بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن اسی ربل میں
اسی میں ایسے لوگ بھی گئے ہوں گے جو اللہ کے سخت نافرمان ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر بندے کا حساب اس کے اپنے اعمال کی بیس پہ ہے. یعنی مرنا تو ہے نا بھائی, کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی ٹرک میں لوگ مر گئے, کوئی بس میں مر گئے, اب سارے کے سارے اولیاء تو نہیں تھے, نہ سارے کے سارے چور ڈاکو تھے, تو ہر بندے کا حساب اپنا اپنا, قبر میں سب نے اپنی اپنی جانا ہے. اس میں سے ابھی ایک چیز میں تھوڑی سی کلیریفائی کر دوں, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جیسے میں نے یہ جو آیات پڑھی ہے نا, اس میں 2-3 دفعہ آیا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ, بستیوں کی بات کی اللہ نے, تو یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب کسی بستی میں کسی علاقے میں زیادہ پھیل جائے برائی, اس کی بات ہو رہی ہے. اوور آل اگر آپ دیکھیں زیادہ تر برائی ہے, ناانصافی ہے, کرپشن ہے, اور بھی طرح کی برائیاں جس طرف یہ بھی اشارہ کرتے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے تو وہ اوور آل کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب خشک گھاس کو آگ لگتی ہے نا, تو اس میں جو زرد ہوتی ہے اس کو بھی پھر ایکچولی جل جاتی ہے. سلمہ, تو وہ اوور آل کی بات ہوتی ہے ہمیشہ بستیوں میں. اگر برائی زیادہ پھیل جائے بہت عرصے تک, تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور سنت ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ پوچھتی ہیں نا, کہ وہی نریٹ کرتے ہیں حدیث, کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندی, کہ جب میری امت میں معاصی گناہ کے کام بڑے عام ہو جائیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ نیک اور بد لوگ دونوں کے اوپر جو ہے نا عذاب بھیجیں گے, یعنی جو عذاب ہوگا بستی پوری ہوگی نا, ٹھیک ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا نیک لوگ نہیں ہوں گے ان کے درمیان؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں ہوں گے, ہوں گے, لیکن ہوگا کیا کہ جن آزمائش میں برے لوگ پھنسے ہوئے تھے اس میں اچھے لوگ بھی آ جائیں گے, لیکن جب یہ یصیبہم ما اصابہم, جو ان کو تکلیف ہوئی ہے ان کو بھی تکلیف ہوگی, لیکن مرنے کے بعد نیک لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. دس از ہاؤ اٹ از. تو ہمیں یہ ایک موٹیویشن, وہ جو ربل میں نیک لوگ ہیں نا, ان کے لیے تو جنت ہے. اور یہ نا جیسے آپ نے بھی بات کی نا, وہ جو کسی نے کمنٹ پاس کیے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو برنگ دا ٹینکس, ایکچولی نا ہمیں ایز اے مسلم ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس میں بڑا زبردست ایسپیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جنرلی کبھی کبھار مسلمان بھی نا دنیا کے اندر اتنے انوالو ہو جاتے ہیں, دے فورگیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جب بھی پریشانی مصیبت تکلیف آتی ہے نا, مسلمان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف لوٹیں. اور ابن القیم رحمہ اللہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ یہ بڑا زبردست ایک موقع ہوتا ہے کہ اپنا جسٹ ٹو ری ڈسکور دی کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کوئی بھی کلیمٹی کسی شخص کے اوپر آتی ہے اور وہ کلیمٹی کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, تو وہ عذاب نہیں کہلایا جاتا, کیونکہ نتھنگ از مور پریشیس دین دی کنیکشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آزمائش تھی وہ, تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. وی ہیو ٹو ہیو دیٹ. بلکہ یہ جو انہوں نے اچھی طرف اشارہ کر دیا ہے, جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا اینڈ میں, کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا کرتے ہیں ارادہ, اس کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں, تو لوگ کبھی کبھی کنفیوز ہوتے ہیں. اس میں علماء یہ سیگریگیٹ کرتے ہیں دونوں کو, کہ عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہوتا ہے. اگر جیسے آپ نے بات کی, اگر تو ایک کلیمٹی آئی, ایک مصیبت آئی, اور آپ اور اللہ سے دور ہو گئے اور عجیب طریقے سے جو ہے نا نافرمان ہو گئے, اب دوسری طرف لگ گئے, اور تو یہ واقعی عذاب تھا, پنشمنٹ تھی, کیونکہ پنشمنٹ کبھی بھی آپ کو اللہ کے قریب نہیں لے کے آئے گی. لیکن اگر آپ آزمائش سے گزر کے آپ اور اللہ کے قریب آ گئے, آپ کے ہاتھ اٹھے, آپ کا دل سافٹ ہو گیا, آپ نے سوچا, آپ نے ریفلیکٹ کیا اور قریب آ گئے, تو یہ آزمائش تھی اور آپ پاس ہو کے اللہ کے قریب آئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ کئی لوگ, بلکہ اکثریت میں کہوں گا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نا ان کے لیے بھلائی کرتا ہے. واقعی میں جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا, تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, وہ تھوڑا سا اپنے لائف کو ری ایویلویٹ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ واٹس گوئنگ آن, اور وہ اپنے آپ کو جب ری ایویلویٹ کرتے ہیں تو وہ کئی اپنی بری عادتیں چھوڑتے ہیں. اور دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے نا اندر یہ ایک ریفلیکٹیو طور پہ بھی نا ہمیں انٹویٹیولی بھی یہ بات پتہ ہے, کیونکہ جب بھی مجھے یاد ہے بچپن میں بھی ہمارے سر پہ ایگزام پڑھتے تھے نا, تو آٹومیٹکلی اللہ یاد آتا تھا. مصالحہ ویسے اللہ معاف کرے بچپن میں نماز کوئی اتنی خاص نہیں پڑھتے تھے, لیکن ایگزام سے پہلے ضرور ایک یعنی پریشانی. اور اسی طرح سے آپ کو پتا ہوگا کہ اکثر ٹی وی چینلز پہ بھی جب یہ آتا ہے نا, کوئی بھی عام طور پہ جو نیوز وغیرہ چلتی ہے کہ جی آج سنڈے کا دن ہے اور منچلے جو ہے وہ بازاروں کا رخ کر رہے ہیں, کوئی پارک میں گیا ہے, کوئی وہاں گیا ہے, یہ جی سموسے کھا رہے ہیں, پکوڑے کھا رہے ہیں, پھر جا کے انٹرویو لیتے ہیں, ہاں جی آپ کیا یہ اپنا جو ہے اتوار کے دن کیسے گزارے ہیں, ہاں جی بڑا مزہ آ رہا ہے, ہم فیملی کے ساتھ آئے ہیں, پکوڑے کھا رہے ہیں. اب وہ ساری کور کرتے ہیں, لیکن جب کوئی ایسا زلزلہ, سیلاب, آفت وغیرہ آتی ہے نا, تو ان کی خبر کا یعنی وہ طریقہ کار ہی بدل جاتا ہے. کہتے ہیں فار ایگزامپل کہ جی راولپنڈی اسلام آباد میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس ہوئے اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے اپنی عمارتوں سے باہر نکل آئے. بھائی آپ کو سارا سال اللہ یاد نہیں آیا, یہ زلزلوں میں کیسے یاد آ گیا؟ اسی لیے آیا بیکاز انٹویٹیولی ڈیپ ڈاؤن ان یور ہارٹ یو نو کہ
کوئی تو ہے جو نظام ایسی چلا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ الاسراء کے اندر نا اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ جب انسان ایک سمندر میں کشتی میں بیٹھا ہوا ہے نا, اور جب کشتی ڈگمگانا شروع ہوتی ہے اور نیچے بھی اندھیرا اور اوپر بھی اندھیرا اور موجیں بڑی بڑی آتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ تم کس کو پکارتے ہو. تو انٹویٹیولی آپ کو پتہ ہے کہ بلکہ وہ ایتھیسٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب جہاز ایتھیسٹ اس وقت دیکھیں جب جہاز کریش کرنے کے لیے اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ کریش ہی کرنے لگا ہے, اس ٹائم ایتھیسٹ کو بھی نا سمجھ آتی ہے کہ دیر شوڈ بی سم فورس. وہ کہتے ہیں there is no atheist on a crashing plane because everybody saying oh my god oh my god oh my god, سب کو اللہ یاد ہے. ایمان بالغیب میں نا جو آخرت پہ یقین ہے نا وہ ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کا آنا جو ہے نا وہ ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور زلزلے کا آنا اور زلزلے کی وجہ سے جو کیٹاسٹرفیز ایسے ہوتی ہیں, بلڈنگز گر رہی ہیں, یہ نا ایک منظر پیش کرتی ہے قیامت کے آنے کا. کیونکہ قیامت جب آ رہا ہے تو اسکائی ول بی کریکنگ ڈاؤن, ٹھیک ہے, ماؤنٹینز ٹوٹ کے اڑ رہی ہیں, اتنی جائنٹ اسٹرکچرز جو ہے نا وہ اڑتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے اپنے سامنے, ٹھیک ہے. تو اور لوگ جو ہیں وہ ڈرنکن اسٹیٹ میں ہوں گے جیسے کوئی ڈریم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اصل میں وہ لاجیکل اور ریئل نہیں نہ لگتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایوری تھنگ از بریکنگ ڈاؤن, اتنی بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں وہ گر رہی ہیں. تو جو زلزلے کا منظر ہے اور بلڈنگز گر رہی ہیں نا, یہ آپ کو قیامت کا ایک وہ منظر پیش کرتے ہیں, ٹریلر دیتا ہے اور دل ہل جاتا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پتہ کیا ہے, وہ یہ کہ آپ دیکھو کہ جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو ایک اٹس اے ہیوج ڈس اورینٹیشن. یعنی آپ دیکھو آپ یعنی دا ارتھ شیکنگ اینڈ دا ارتھ بریکنگ اینڈ دا بلڈنگس فالنگ ڈاؤن, دس از اے ہیوج تھنگ. یعنی ہمارے لیے نا ہم تو اتنے چھوٹے سے انسان پھر رہے ہوتے ہیں, جب اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا تو یو فیل کہ یو آر ناٹ ان کنٹرول, یو آر ناٹ ان کنٹرول. اور میں آپ کو مزے کی بات اس میں یہ بتاؤں کہ یہ جو فیلنگ اور کیفیت ہے نا کہ آئی ایم ناٹ ان کنٹرول, یہ بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے. دیکھیں کئی دفعہ نا آپ کسی بندے سے آرگیو کرتے ہو, ڈبیٹ کرتے ہو, بحث کرتے ہو, وہ اپنے کمفرٹیبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے نا اور ایئر کنڈیشنر لگا کے اور جی صوفے پہ بیٹھ کے کافی پیتے ہوئے کہتا ہے میں نہیں مانتا اسلام کو, میں نہیں مانتا کہ اللہ کی ذات ہے, بڑا ایتھیسٹک تھاٹ لے کے آتا ہے. لیکن دا مومنٹ یو ہیو این ارتھ کویک اور a mountain breaking into pieces or something like that, سب کو اپنی نانی اماں بھی یاد آتی ہیں اور اللہ بھی یاد آتا ہے. آپ اسی کوزی روم میں اگر وہ صوفے بیٹھا بندہ اے سی میں, اگر جھٹکا جب آتا ہے زلزلے کا اسی کمرے میں اگر آئے تو وہ کیسے کھڑا ہو کے بھاگے گا وہی شخص, حالانکہ ابھی جھٹکا آیا, ابھی کچھ گرا نہیں ہے. میں جب ویڈیوز دیکھ رہا تھا نا, ویڈیوز میں دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں نا, پیچھے بلڈنگ گر رہی ہے اور لوگ بھاگ رہے, بڑا عجیب منظر ہے. مطلب ویڈیو دیکھ کے انسان جو ہے نا وہ ڈر جاتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا بھی تکبر والا بندہ ہو کہ ایسا ہوگا کہ یار کھڑے رہے مجھے کچھ نہیں. بالکل, وہ میں جو لوگوں کو بھاگتا ہوا دیکھ رہا تھا نا, میں کیا سوچ رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا, پہلی بات جو میں سوچ رہا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں نا ان ایریاز کے بارے میں, ان کنٹریز کے بارے میں, جنرلی لیبنان لکھیں, آپ سیریا لکھیں, آپ ٹرکی کا لکھیں, تو یو ول فائنڈ کلرفل امیجز آف لائف, ٹھیک ہے, پیپل انجوائنگ, ٹورزم ہے اور اسکائی اسکریپرز ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے, لوگ انجوائے کر رہے ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. تو اس میں رہتے ہوئے نا ون فائنڈز اٹ ویری ہارڈ ٹو بلیو کہ یہ سب کچھ کبھی ختم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. دا ویری تھنگ جو کہ قیامت کے منظر کی طرف نا جب بندہ سوچتا ہے تو یہ ایک چیز ڈیفیکلٹ معلوم ہوتی ہے, کیا یہ سب کچھ کبھی ختم ہوگا, بندہ جب اس رنگینی میں ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ نا ہاں بندہ اس میں وہ ہو جاتا ہے, بالکل بھول چکا گم ہو جاتا ہے. تو وہ تو یہ جب اس طرح کی چیز, ہاں جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یار اٹ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ, اور قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو اس وقت ایگزیکٹلی یہی ہوگا. لوگ یہی سوچا کرتے ہوں گے کہ شاید یہ جتنی مستی میں ابھی ہم ہیں, جو انجوائمنٹ کر رہے ہیں, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, لیکن اس وقت سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے. دوسری چیز, جب میں نے لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور پیچھے سے بلڈنگز گر رہی ہیں نا, تو میں نے سوچا کہ یہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں نا, اس وقت ان کے دل میں سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, جان بچاؤ. اگر یہ لوگ کپڑوں کے بغیر بھی ہوں گے نا تو اس وقت یہ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ یار میں اس بندے کو دیکھوں, یہ تو کپڑوں کے بغیر بھاگ رہا ہے اور یہ اس کو دیکھوں. اور ایگزیکٹلی یہی چیز نا قیامت کی اس میں بھی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے جو کپڑوں کے بغیر ہوں گے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا نا کہ وہ کیا شرم نہیں آئے گی کہ لوگ دیکھیں کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت جو میٹر ہوگا نا وہ اس سے بہت بڑا ہوگا. اس دن کی ہولناکی ایسی ہے کہ وہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکے گا. اور وہ دن تو خیر عجیب اس کی وہ ہولناکی ہوگی نا. اس ارتھ کویک میں آتے ہوئے بھی اور بلڈنگز گر رہی ہیں, اس میں بھی کبھی کوئی بندہ نہیں سوچ سکتا کہ میں کسی بندے کی طرف دیکھوں. اس کی ہولناکی ایسی ہے تو اس بڑے دن کی ہولناکی کیا ہو. دیکھیں جو بات آپ کر رہے تھے کہ جو بڑے سے بڑا وہ ایروگینٹ بندہ بھی تھا نا, جو سالوں سے اپنے کسی چیز میں بھٹکا ہوا تھا, بھولا ہوا تھا اللہ کو, اور وہ کہنے کو مسلمان ہوگا, کیونکہ ترکی میں نا میں چونکہ رہا ہوں,
بہت زیادہ لبرلز ہیں, اور مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو ریچولسٹک مسلمان ہے, لیکن نا اسلام سے, مذہب سے, دین سے بہت دور ہے. اور دوسری سائڈ کے بھی ہیں, لیکن یہ زیادہ مجھے نظر آیا کہ ہیں اس طرح کے. ایون وہ بھی نا, ایک تو وہ جو متکبر شخص ہے نا, وہ بھی اپنے آپ کو عاجز فیل کرے گا فوراً جب بلڈنگ شیک کری جس میں وہ بیٹھا ہوتا تھا 10 سال سے بیٹھ کے, تو پتہ نہیں ہمیشہ اپنا حکم چلاتا تھا. سوری, حالات وہاں پہ ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ مل کے کرسمس کو نا پراپر سیلیبریٹ کرتے ہیں. حالات وہاں پہ ایسے ہیں, اور اب افسوس کا مقام ہے کہ یہاں پہ بھی وہ شروع ہو رہا ہے ایسا. بٹ ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. مجھے نظر آتا ہے حالات وہاں ایسے ہیں کہ خواتین کے مطلب کپڑے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نا, مسلمانوں کے, وہاں کے ایکٹریسز کو بھی آپ دیکھ لیں. اس تو ایک اور چیز میں نے یہ دیکھی کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ساری, کہ جب نا یہ کلیمٹی آ رہی ہے نا اور بلڈنگ سامنے گر رہی ہے ایک بندے کے, ایک یعنی 5 اسٹوری بلڈنگ جو ہے نا وہ یوں کلیپس ہو رہی ہے سامنے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً ہر بندہ جو کیمرے کے آس پاس ہے نا وہ بھی اللہ اکبر منہ سے نکل رہا ہے ان کے. حالانکہ ترکی کوئی بہت زیادہ اب اسلامی یا وہاں پہ مسلمانوں کا جو لیول ہے, جیسے میں نے عرض کیا ہے, بہت زیادہ ڈیپ نہیں رہا عام طور پہ, لیکن وہ نکلتا ہے منہ سے بندے کے. اچھا دیکھیں, اس میں ایک چیز جو مجھے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ وین یو لک ایٹ امیجز لائک دس یو ریئلائز وائی دا ڈے آف ججمنٹ از نیسسری, بیکاز کچھ لوگ اتنے متکبر ہو جاتے ہیں کہ وہ نا یہاں پہ بہت بڑے فن خواہ بن رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ کو دیکھ لیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے. یعنی جو لوگ اپنے آپ کو یعنی مسلمان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ آیات کا مذاق اڑانا, اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق اڑانا, پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وائی دا ڈے آف ججمنٹ از نیسسری. اینڈ اسی کے اعتبار سے آپ دیکھو کہ جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو آؤٹ آف آل آف دس مجھے ایک بڑا ایک عجیب ویڈیو میں کہوں گا ایک میں نے دیکھنے کو ملا, جہاں پہ ایک ایسی عورت بھی ہیں جو کہ ربل کے انڈر ہیں اور ان کے پاس نا حجاب نہیں ہے, اور وہ عورت بھی, خاتون بھی, یعنی سینئر ہے, یہ نہیں کہ کوئی بہت نوجوان لڑکی ہے, وہ اپنے ربل کے اندر ہے اور وہ ان کو نا ریسکیو ورکرز نکالنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں باہر نہیں آؤں گی جب تک مجھے حجاب نہیں دو گے میرا. پھر کسی نے ان کو حجاب پکڑایا, انہوں نے حجاب پہنا, پھر وہ باہر آئی ہیں. اپنی عصمت کی حفاظت, یعنی اپنی حیا کی حفاظت کا یہ عالم ہے کہ وہ ایون ان دیٹ سچویشن وہ اپنی ماڈسٹی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. تو دیکھیں آپ کو نا دونوں سائڈز نظر آ رہی ہیں. یو آر فائنڈنگ پیپل ہو آر سو پائس اینڈ سو رائچیس, اینڈ اس طرح کے لوگ بھی مل رہے ہیں آپ کو, اور پھر ایسے لوگ بھی مل رہے ہیں جن کے بارے میں آپ نے وہی کہا کہ جو برائے نام مسلمان بنے ہوئے ہیں, بلکہ ان کے اگر اعمال دیکھے جائیں تو آپ شاید فرق نہیں کر سکتے کہ یہ بالکل ہی کوئی نان مسلم ہے یا یہ مسلمان ہے. شاید ان کے نام ہوں محمد, عبداللہ, احمد, علی وغیرہ, لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں وہ اس سے بالکل دور ہیں. میں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یار جو مذاق اڑانے والے ہیں اللہ کے دین کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, نعوذ باللہ, جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو وی ہیو استغفار اینڈ ہیوملٹی ٹو بیک آن, ٹھیک ہے. وٹ ڈو دے ہیو ایٹ دیٹ ٹائم؟ وہ کیا کریں گے یار؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے, اب تم کیا کرو گے؟ they go crazy man. اچھا, یہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے چارلی ہیبڈو کی بات کی تھی نا, کہ میں نے ان کا ابھی ٹویٹ کھولا ہے اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں جو لوگ فوت ہو چکے ہیں یا ایک کلیمٹی کا, کہ کہہ رہے ہیں ٹینکس آر نو لانگر نیڈیڈ. اچھا, میرا سوال یہ ہے, چارلی ہیبڈو جو اپنے آپ کو بہت بڑا فری اسپیچ کا چیمپئن مانتا ہے اور کہتا ہے, اگر میں سوال کرتا ہوں, اگر اس طرح کی کوئی بات کسی مسلم کنٹری کے کسی نیوز پیپر کی طرف سے آئی ہوتی کہ فار ایگزامپل 9/11 میں ایک واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کسی نے یہ کہا ہوتا کہ یہ اچھا ہوا یا اب ہمیں فلاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا کوئی فار ایگزامپل امریکہ میں کوئی سیلاب آ جائے یا لوگوں کی ڈیتھس ہو جائیں یا کچھ ہو جائے اور آپ اس کے بارے میں یہ بات کریں, یا کسی وہ وہاں پہ کوئی گے پریڈ ہو رہا ہو, اس میں لوگوں کی وفات ہو گئی ہوں, بہت سے لوگ مر گئے ہوں, کوئی وہاں پہ عذاب آ گیا ہو, کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو, کوئی زلزلہ آیا ہو, کوئی سیلاب, کچھ بھی ہوا ہو, وہاں پہ کوئی تہس نہس ہو گئے لوگ, اور یہاں پہ ایک اخبار جو ہے خبر چھاپ دے کہ یہ دیکھو ان کو پیش آ گئی ہے, ان کے ساتھ بڑا ایسا ہوا ہے. تو آئی مین ہاؤ وڈ دا ویسٹ ریئیکٹ ٹو اٹ؟ پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا. لیکن چارلی ہیبڈو از گیٹنگ فری اسپیچ, یعنی ان کو جو ہے نا وہ ایک کلین وہ جو ہے نا پاس مل گیا. پیئرس مورگن کا شو آ جائے گا اس پہ اگر مسلمان کریں گے نا. تو اب دیکھیں نا, یہ دس شوز یو کہ جو ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں ویسٹ کے, کہ یار اتنا ٹریجک ایونٹ ہوا ہے اس پہ بھی آپ کو مذاق سوچ رہا ہے, یعنی اس ٹریجک ایونٹ کو آپ مذاق بنا رہے ہو. یہ آپ کا لیول ہے. آپ اپنے آپ کو سویلائز نیشن کہتے ہو, یہ آپ کی سوفسٹیکیشن ہے, یہ آپ سویلائزڈ ہو. آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہو, یار یہ تو جاہل بھی نہیں ایسا کرتا. اتنی تو ایٹیکیٹس کم از کم ایک جاہل میں بھی ہوتے ہیں, اتنے تو ایٹیکیٹس کسی کم, یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ یار دشمن کے ساتھ بھی نا اس کو چانس دینا چاہیے. یعنی ایون صلاح الدین ایوبی جو تھے نا, ان کے اپوزنگ سائڈ پہ نا وہ رچرڈ دا لائن ہارٹ آیا ہوا تھا, تو اس کا جو ہے نا گھوڑا مر گیا, ٹھیک ہے, گھوڑا مر گیا اس کا, تو وہ یعنی جو ہے نا جنگ میں مر گیا.
صلاح ایوبی نے اپنی طرف سے بیسٹ عربین گھوڑا بھجوایا کہ میں یہ پسند نہیں کر سکتا کہ میں یہاں پہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوں اور آپ بغیر گھوڑے کے ہیں, تو میں اپنا گھوڑا, وہ جو ہے نا رچرڈ لائنارڈ بیمار ہو گیا, انہوں نے کیا کیا, اپنا بیسٹ فزیشین بھجوایا کہ یار ایک سیکنڈ وہ بندہ بیمار ہوا ہے, آپ جا کے اس کا علاج کریں. جنگ اپنی جگہ پہ, بٹ کرٹسی دے رہے ہیں نا, کرٹسی دے رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ لوگ جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے اور فلان ڈمکاں کے اور سارا کچھ, ان کا تو کہتے ہیں ہم تو ہیومینیٹیرین ہیں. یہ ہیومینیٹیرین ہے آپ یار, وہاں پہ ہزاروں لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اتنے ٹریجک امیجز آ رہے ہیں. وہ ایک باپ کا ہاتھ ہے جس کا امیج میں نے دیکھا, یار روح کانپ جاتی ہے. اس کا ہاتھ اپنی بیٹی کی طرف یا بیٹے کی طرف, وہ اس طرح ہاتھ کیا ہوا ہے اور اس کا ہاتھ یا تو نہیں ہے یا وہ ربل کے اندر سے نکل کے آ رہا ہے, اینڈ دے آر بوتھ ڈیڈ. رائٹ, اینڈ یو آر میکنگ یعنی موکری آؤٹ آف دس. یعنی آپ کی کیا آپ کو ہم رول ماڈل. ابھی ہم تو یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ لیٹ سے میں ان کی طرف سے بات کروں کہ فرانس میں بھی اس طرح کا آئے زلزلہ, یا یہ جو چارلی ہیبڈو ہے, اگر فرانس میں یہ زلزلہ آتا ہے ان کے ارد گرد انہی کے شہر میں, تو کیا یہ وہاں پہ بھی بناتے یہی والا؟ اگر بناتے, شاید یہ بنا بھی دیتے, ویسے اگر بناتے تو فرینچ پیپل کا یا یورپینس کا کیا ریئیکشن ہونا تھا وہاں پہ؟ پھر یہ کبھی بھی کیا نہ وہ یہ بناتے کہتے فری اسپیچ, فری اسپیچ. یہ کبھی بھی نہ بناتے کیونکہ ان کے لیے نا, ان کے لیے جو مسلمز وہ ان کے لیے مطلب سب ہیومن ہے, وہ انسان ہی نہیں ہے بالکل. یہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں, اور ان کا یہ جو بایس ہے یہ بار بار ان کی اسی قسم کی حرکتوں میں جھلکتا ہے کہ یہ کس قسم کے ان کے دماغوں میں جو ہے کیا فطور ہے. ٹویٹر نے بلاک کیوں نہیں کیا اس کو, ہیٹ اسپیچ کو؟ فری اسپیچ, اس کا اکاؤنٹ ہے, یلو بیج ہے اس کے پاس, یو نو, اور ٹویٹر شوڈ ہیو بینڈ ہم. صحیح. خیر اینیویز گائز لیٹس موو آن ٹو آور نیکسٹ سیگمنٹ وچ از ویور آف دا ویک. تو آج کا جو ہمارا ویور آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ہم کچھ کامنٹس لیتے ہیں جی. سب سے پہلا کامنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہارون اختر کا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ٹو دی MWA ٹیم اینڈ YC. I am a security officer working in London. I started watching your videos in 2022 while driving to work, and alhamdulillah you guys have helped me come closer to Allah and sometimes bring me to tears, as it's not easy to stick to our deen while living abroad. So aapka bahut shukriya for bringing such content to us and keeping it truthful. Jazakallah Haroon Akhtar. To Haroon bhai from London, thank you so much for tuning in and sending your comments. Mr. Tasu کہہ رہے ہیں کہ evil preaches tolerance until it is dominant, then it tries to silence good. تو یہ ایک اچھا کوٹ انہوں نے شیئر کیا کہ ایول جو ہے it preaches tolerance until it is dominant. جب ڈومیننٹ ہو جاتی ہے دین وہ سب کو چپ کرا دیتا ہے جو لوگ بھی حق کی بات کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں thank you YC for such quality content, learned a lot from you. I wouldn't be here, I wouldn't be where I am without you. So jazakallah khair Mr. Tasu for your comment. Yasir Rasool کا comment ہے جی, کہہ رہے ہیں alhamdulillah been following you since last 3 years, listening from Poland. تو آج بڑا یورپین قسم کا فیڈ بیک آ رہا ہے. I love your work, may Allah bless you inshallah. You have always brought the important topics which are crucial for youth, and specifically you've made these sessions beautiful by adding a small quiz in the end for the guest. I really thank you. Keep inviting Kaisar more and talk about topics of evolution and death as well. You are bringing positive change mashallah. So یہ ہمارے یاسر رسول بھائی ہیں from Poland. جبھی میں یہ مینشن صرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ یہ سن کے بردرز اینڈ سسٹرز جو بھی ہیں, اور وہ YC کا یوتھ کلب کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور تھینکس کر رہے ہوتے ہیں. بٹ آؤٹ آف ہیوملٹی آئی تھنک وی شوڈ مینشن سم ٹائم, وی ہیو ٹو مینشن دیٹ all praises actually belongs to, and truly all praises belong to Allah and to Him alone. And it is Allah actually who is doing this all. We are some kind of maybe flawed means. صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں چنا ہے اور ہم سے یہ تھوڑا بہت کام لے رہے ہیں. Every khair comes from Allah and every khair should be attributed to Allah alone. اور ہمیں ہمارے لیے ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے البتہ. بے شک بے شک آپ نے صحیح کہا. آفاق احمد کا کامنٹ ہے, کہہ رہے ہیں دی اونلی یوٹیوب video which I watch right from the start and end without skipping or increasing the playback speed, because every point is very important. Thanks and jazakallah. تو یہ بھی بڑا اچھا کمپلیمنٹ ہے کہ ڈبل ٹائم نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, یا 1.5 پہ نہیں سنتے ماشاء اللہ. ویسے بھی آئی تھنک ہماری اسپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ڈبل ٹائم پہ نا وہ سمجھ میں نہیں ویسے سن سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کمپریہینڈ کریں اچھے طریقے سے. اگر میں اتنی تیز بولوں گا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ کہ میں کیا بول رہا ہوں, لیکن اگر آپ میری طرح بولیں گے تو پھر تو کر سکتے ہیں. یہ تو بہت ہی سلو اسپیڈ میں بات کریں تو پھر یہ ٹاک 4 گھنٹے کی ہو جائے گی, پھر آپ اس کو ڈبل ٹائم پہ نارمل اسپیڈ ہو جائے گی وہ. اچھا اینی وے میرا خیال ہے اسی طرح بولنا چاہیے بہت سلو کر کے. اوکے سو ہمارا جاوید کا کامنٹ ہے جی کہ السلام علیکم, آئی کیم اکراس ایکسیڈنٹلی بٹ ناؤ انسٹیڈ آف لسننگ ٹو سانگز وائل کلرنگ آئی لسن ٹو یور پوڈ کاسٹ.
سو کلرنگ کے دوران بھی لوگ سنتے ہیں جی, بڑی بڑی بات ہے. آئی یوز ٹو سپورٹ فیمنزم بٹ ناؤ مائی مائنڈ سیٹ از چینجڈ, آل تھینکس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. الحمدللہ. سن رہی ہے بات آپ کے لیے, ٹھیک ہے, آل تھینکس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ یو گائز اینڈ مائی قرآن کورس. کینٹ ریلی فگر آؤٹ دا چینج یٹ بٹ ایٹ لیسٹ جو غلط ہے وہ غلط لگنا شروع ہو گیا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دیں اینڈ کیپ اپ دا گڈ ورک, اور ہم سب کو پریکٹسنگ مسلمز بنائے, آمین. اینڈ لاٹس آف ماشاء اللہ خوشی ہوئی ہے. میں سجیسٹ کروں گا آڈینس کو کہ ایون اگر آپ اپنے کمنٹس میں بھی یہی لکھیں گے نا, ایٹریبیوٹ کریں گے اللہ کو اور ساتھ ہمیں شامل کر دیں گے تو یہ زیادہ بہتر لگے گا, ہمیشہ ہر طرح سے بہتر ہوگا. اف یو سے سم تھنگ لائک دیٹ, آل تھینکس یعنی تھینکس بلانگس ٹو اللہ, سوری آل پریز بلانگس ٹو اللہ, یا تھینکس اللہ that he made YC as a suburb, something like this. یعنی اللہ کو اندر لے آئیں, this is always خیر. یہ بڑا پریکٹیکل ایک سائن ہے کہ دا کائنڈ آف کانٹینٹ یو واچ آن یوٹیوب آپ کو وہ کیسے انفلوئنس کرتا ہے. ٹھیک ہے, آل آف دیز کامنٹس بڑا ایزیلی جج کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی لائفز کیسے چینج ہوتی ہیں وین دے ایجوکیٹ دیم سیلوز ود سچ کانٹینٹ. تو اس کے اپوزٹ اگر آپ غلط دیکھتے ہیں تو آپ یہ بھی سوچیں کہ کتنا برا انفلوئنس وہ کرتی ہے آپ کی زندگی کو. اور علی پتہ بات یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کین بی اے بلیسنگ فار یو اینڈ یوٹیوب کین بی اے کرس فار یو. اٹس اے ٹول. ڈپینڈ, یعنی یوٹیوب پہ 3 ہی کام ہو سکتے ہیں, یا تو آپ اچھا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, آپ اچھی طریقے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں, یا آپ فضول کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مزید اپنا ایمان گرا رہے ہیں, اخلاق گرا رہے ہیں, یا پھر ایٹ دا ویری لیسٹ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ابھی بیک ان دا ڈیز یعنی several years ago I came to know this thing, اور ابھی بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگا. there are کتنے لوگ ہیں نان مسلمس who have actually never come in contact with some Muslim community اور مسجد یا کوئی امام, یوٹیوب سے اسلام کو انہوں نے جانا ہے, اللہ نے سبب بنایا اور اس سے مسلمان تک بھی ہو گئے ہیں, اور انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے بعد میں کہ میں ایکچولی صرف یوٹیوب سے مسلمان ہوا ہوں. بلکہ کتنے ہندو جو ہیں وہ الحمدللہ ہماری ایکچولی اٹ از ایز ایف کہ ایک بندہ نہ کہے کہ اس کے پاس نا سامنے خراب کھانا پڑا ہو کہ یار میں صرف ٹرائی کر رہا ہوں, تو وہ کھا لے گا تو آپ مجھے بتائیں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے نا. بالکل ہوں گے. سملرلی بندہ اگر ایسے ہی کوئی ان نیسیسریلی کانٹینٹ کوئی دیکھ رہا ہے, یار میں صرف دیکھ رہا ہوں, it has an effect on your soul. So this is what we have to understand کہ آپ unnecessarily نہیں, آپ scroll down کر کے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو if you see good content انشاءاللہ وہ اس کا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں ابو سعد, یہ جب کارٹون آیا تھا نا فائنڈنگ نیمو, یاد ہے آپ کو, ایک زمانے میں آیا تھا فائنڈنگ نیمو. اچھا, اس ویڈیو کارٹون کے آنے سے نا کلاؤن فش کی سیلیں بڑھ گئی تھیں, آپ کو پتہ ہے, بچوں نے کلاؤن فش خریدنا شروع کر دی, اور وہ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہو کہ بہت ساری مرنا شروع ہو گئی کیونکہ وہ صحیح کیئر نہیں کرتے تھے, اور جس نے بھی نارمل پانی میں ڈال دیا, اور وہ مطلب اس طرح کا سالٹ واٹر میں چاہیے ہوتا ہے نا, اٹ ہیز ٹو ریمین ان سالٹ واٹر, تو لوگوں نے پتہ نہیں اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا, تو بڑا اس کے اوپر پرابلم بنا کہ پیپل آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف اٹ, اور لوگوں نے پھر بریڈنگ شروع کر دی, اس میں پتہ نہیں 1000 مسئلے اور نکل آئے. تو آئی واز ریڈنگ کائنڈ آف ریسرچ آن دس کہ دی امپیکٹ آف ڈفرنٹ ٹائپس آف کارٹونس فلمز آن پیپلز بیہیویئر, ٹو دا پوائنٹ کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز بکوانی ہے نا, اس پہ اگر کوئی فلم بن جائے لوگ اسی چیز کے پیچھے. اب دیکھیں مچھلیاں تو ہزاروں لاکھوں مچھلیاں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کلاؤن فش کیوں ہی اتنی ہوئی, کیونکہ اس کے اوپر فلم آ گئی. اس سے مجھے وہ ارطغرل بھی یاد آ گیا, وہ گھڑ سواری بڑی عام ہوئی. جیسے میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں اس زمانے میں جب یہ ارطغرل نیا آیا تھا نا, تو ہمارے فیملی کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ اگر نتھیا گلی جاتے رہتے ہیں تو وہاں سے نا یہ حلیمے کی کیپ لے کے آنی ہے آپ نے. یہ بہت آپ یقین کریں, میں نے نتھیا گلی کے اور آگے گرد و نواح کے جتنے بازار ہیں چھان مارے, کیونکہ یہ جو کیپ ہے نا یہ اصل میں ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے, یعنی خواتین آئی تھنک کشمیری اس میں, اور ان میں یہ جو ہے نا استعمال کی جاتی ہے. تو وہاں جا کے انہوں نے کہا جی اچھا جی, اس نے حلیمے نے پہن لی, پیچھے اس کا دوپٹہ سا ٹانگ دیا یہ کر کے, انہوں نے کہا یہ بیچو ٹکا کے, ہمارے پاس تو پہلی بنی پڑی. تو آپ یقین کریں مارکیٹ میں شارٹ ہوئی ہوئی تھی, بالکل اویلیبل نہیں تھی. اور میں اب سوچیں ذرا, جسٹ امیجن دس ویژول, راجہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ اپنے موٹر سائیکل سے اترتے ہیں اور ایک دکان میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں حلیمے کی کیپ ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں نہیں سر وہ شارٹ ہوگی. اچھا کون سی دکان سے ملے گی؟ سر وہ سامنے والی سے پتا کرے. پھر میں اندر جاتا ہوں, یار حلیمے کی کیپ ہے, اور اسی موقع پہ کوئی بندہ فین بھی مل جاتا ہے کہ ضیاء بھائی آپ ادھر, میں کیا کہوں یار, میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ. اچھا چلیں نیکسٹ کامنٹ لیتے ہیں جی, وہ ہے جی فوزیہ خان کا, اور کہہ رہی ہیں السلام علیکم ضیاء بھائی, آئی ایم فرام انڈیا and regular listener to your podcast, and even Muhammad Ali Bhai lectures and all the brothers too. I must say it's a master stroke to make YC and give hidayah and benefit to the youth. Even I'm encouraging my kids to listen to YC lectures, though they are 12, 10 and 7 years old. I just hope that you all open a branch here in India and visit here in Mumbai especially. All the topics touched are just awesome. It's actually truly Maulvi with an attitude. اور انہوں نے 1 2 3 4 5 کول ایموجیز بنا کے لکھا ہے کہ may Allah bless you all and give us hidayah
ٹو فالو دا رائٹ پاتھ. تو ممبئی کا ٹکٹ کرائیں اور نکلیں انشاءاللہ. نیکسٹ کامنٹ جی, لاسٹ 2 کامنٹس دیتے ہیں جی. ایک ہے جی ایلیٹ گیمر ہیں. ایلیٹ گیمر ہے, یہ کوئی اپنا بوائے تو نہیں لگ رہا مجھے, چل ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں ضیاء بھائی کا گلا خراب لگ رہا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں یہ لوگوں کی محبت ہے, وہ نوٹ کر لیتے ہیں. یٹ ہی از اسٹل دیر ڈوئنگ ہز بیسٹ اگینسٹ دس false agenda. Love this energy and effort. May you get well soon. Lots of energy to you and your team. جزاک اللہ خیر. آج بھی گلا بس ریکور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. آپشنل گائے کوشچن مارک, یہ ان کا نام ہے آپشنل گائے. اس کا کیا کمپلسری نہیں ہے, آپشنل ہے. کہ مطلب کوئی خاتون رشتہ ڈھونڈ رہی ہے تو ہی کین بی ون آف دی آپشنز. حسن الظن اس میں ذرا اپلائی کریں, اب حسن الظن اپلائی کریں نا. Some guys are compulsory, some are optional. ایک عمر ہوتی ہے نا بندہ نا ایسے ہی کچھ جو ہے نیمز رکھتا ہے. کوئی نیا انگلش کا ورڈ دے گا, اس کو ای میل ایڈریس بناؤ. ویسے میں آپ لوگوں کے بھی پوچھ نہیں رہا کہ آپ لوگوں نے اپنے دور جاہلیت میں کون کون سے نام رکھے. نہ ہی پوچھے. ویسے کیا تھے آپس کی بات, لیمور بھائی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ رکھا ہوا تھا مین. مین وہ ویسے اتنا ویسے برا نہیں ہے. مین مین بس مین. آپ کو مل کیسے گیا یہ, میں تو حیران ہوں اس بات پہ. آگے 22 ہوگا نا. میں نے ہر جگہ پہ لکھا ہوتا تھا مین. اچھا مین, ٹھیک ہے. کوٹیشن علی ای. میرا تھا نوبل مین, اس میں بھی تھا ویسے. اچھا Nobel_man22@yahoo. یار میں کہاں جاؤں, میں کن لوگوں آپ بھی بتائیں نا سر. میں تو آپ کو کیا تھا؟ ڈیوڈسن انڈرسکور ہارلے. to play counter strike a lot. اچھا تو وہاں پہ میرا نک نیم تھا وائرس. وائرس کی اسپیلنگ بھی بتا دیں ذرا. وہ تو نہیں الٹا آر کر کے الٹا کر کے. میرا ہوتا تھا ہائی وے ڈوڈ. آپ بچپن سے انگلش تھے ماشاءاللہ. ہائی وے میرا نام تھا, مطلب میرا نک نیم ہائی وے ہوتا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو واک ویڈیو ہے اس کے اندر بھی کوڈ نیم کیا تھا, ہائی وے. اچھا سو یہ جی ہمارے بھائی ہیں آپشنل گائے کوشچن مارک. وہ کہہ رہے ہیں کہ یو گائز آر ڈوئنگ امیزنگ ورک, لو فرام بری یو کے. سو یہ یو کے کا ایک اور میسج آیا جی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. دیر ور ٹنز آف ادر کامنٹس, obviously بہت سارے ہوتے ہیں, پڑھنا ہمارے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جزاک اللہ خیر ٹو ایوری ون ہو کامنٹس اینڈ وی ڈو ٹرائی کہ ہم ان میں سے ان کو گو تھرو ضرور کریں. کچھ جو ہے دے میک اٹ ٹو آر ویور آف دا ویک سیگمنٹ. اچھا سو گائز ٹاکنگ اباؤٹ ارتھ کویکس وغیرہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں, ایک چیز میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. I don't want to scare you and I don't want to kind of blow this out of proportion. لیکن ایک فیک نیوز سرکولیٹ کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جی 15 دن کے اندر زلزلہ آ رہا ہے پاکستان میں, انڈیا میں. ایک تو ایک فیک نیوز تھی. اچھا ایک ریئل نیوز بھی ہے, ٹھیک ہے. جو فیک نیوز ہے وہ کئی لوگوں نے شیئر کی اور اس میں کہہ دیا کہ جی 15 دن کے بعد پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور افغانستان میں زلزلہ آ رہا ہے. اچھا جو ریئل نیوز however ہے, دیٹس فرام اے ڈچ ریسرچر جن کا نام ہے فرینک ہوگر بیٹس. اور وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے ایکچولی یہ جو ٹرکی والا زلزلہ ہے اس کے آنے سے 3 دن پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ دیر از این ارتھ کویک ایکسپیکٹڈ آف 7.1 میگنیٹیوڈ. آلدو یہ اب ریسرچر ہیں اور اٹ از نیئر امپاسبل بائی دا وے ٹو پریڈکٹ ارتھ کویکس. اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. انہوں نے کیا سائنس لڑائی ہے مجھے نہیں پتا, نہ میں اس کی ڈیٹیل میں گیا ہوں, بٹ ڈیفینیٹلی ان کا ٹویٹ موجود ہے. 3 دن پہلے, زلزلے سے 3 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ٹرکی, لیبنان وغیرہ وغیرہ میں ارتھ کویک آئے گا 7.1 میگنیٹیوڈ کا. یہ میں بتا رہا ہوں. اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اس ویسے انٹرسٹنگلی انف انہوں نے اس میں اسرائیل کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ وہ بھی ساتھ ہی تھا, ٹھیک ہے نا. دیٹس ویری اسٹرینج. نمبر 2 بات, انہوں نے پھر یہ کہا کہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اس کے بعد جو نیکسٹ زلزلہ ہے ود ان اے فیو ڈیز, انہوں نے 15-10 یہ دن کا نہیں بتایا, لیکن انہوں نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے ریجن میں another earthquake is expected. Picked up a couple of fluctuations and we see again a purple band here over Asia from Lake Baikal in the north down to the Indian Ocean. That has been on the radar for several days now. And also to the west, purple band, and that marks the region from Afghanistan, Pakistan, into the western part of the Indian Ocean, and we see India right in the middle. زلزلے اللہ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ان کی بات یو کین ٹیک اٹ, یو کین لیو اٹ, وٹ ایور, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو میکینزم ہے نا جس کے بارے میں پہلے بات کر رہے تھے, وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی آفتیں آتی ہیں, دا فرسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو از استغفار. بیکاز نو میٹر واٹ دس تھنگ, یعنی آنا ہے نہیں آنا, استغفار کا کوئی نقصان تو نہیں ہے نا, کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے استغفار کا, لیکن استغفار کے فائدے بہت زیادہ ہیں. رک بھی سکتا ہے. اور آپ کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بھی اس قسم کی کلیمٹی آ رہی ہے وہ واپس یو ٹرن بھی لے سکتی ہے, جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا. یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے انہوں نے بات نہیں مانی ان کی, یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے.
پیچھے سے ان کو ریئلائز ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, انہوں نے اجتماعی توبہ کی. اجتماعی توبہ کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عذاب ان کی طرف آیا تھا ہم نے اس کو واپس, حالانکہ وہ تقریباً آ گیا تھا, تقریباً they could see it اور وہ نظر آ رہا تھا, لیکن ان کی استغفار کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا. تو استغفار کے فائدے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو استغفار سے جو فائدے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یعنی نوح علیہ السلام کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ اگر تم استغفار کر لیتے ہو تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آئی ہوئی جو بھی مشکل ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ تمہیں آسمان سے رحمتوں کی بارش برسائے گا, تمہارے مال میں اضافہ ہوگا, تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا, تمہیں اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائے گا اور ان کے بیچ میں نہروں کو جاری کر دے گا. یعنی یہ ساری یہ خوشحالی ہے نا, خوشحالی کس سے آئے گی؟ استغفار سے آئے گی. اف یو وانٹ پراسپیرٹی فار یور نیشن, اف یو وانٹ کہ جی پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں, تو زلزلہ اور نو زلزلہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے ملک اور قوم کو, مسلم امت کو, سب کے لیے دل سے دعا ہے. لیکن استغفار میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں ضرور کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حالات تو پھر بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے نا, تو اس میں چاہے جہاں پہ آپ نے ایفرٹ کرنا ہے وہ ضرور کریں, جو بھی آپ نے فائنینشلی ایفرٹ کرنا ہے وہ, لیکن وہ سب اللہ کے اذن سے ہوگا. اور اس کو بلانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دینے کے لیے استغفار میں کثرت کرنا ہمارے لیے لازم ہے. ضیاء بھائی کہ جتنے مشکل حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, جی جسٹ امیجن اگر سارے پولیٹیشینز اور عوام مل کے واقعتاً استغفار کریں. میں کہتا ہوں اور کچھ بھی نہ کریں, آپ کہہ رہے ہیں فائنینشیل میئرز لیں, میں کہتا ہوں اگر کچھ بھی نہ کریں اور صرف اللہ سے اپنے گناہوں کی سنسیئرلی معافی مانگ لینا, یقین کریں ہمارے حالات سورۃ نوح کے مطابق جو ضیاء بھائی نے بھی آیات پڑھی ہیں, سورۃ نوح کے مطابق اللہ نے یہ رول بتا دیا ہے, اٹس اے پرومس فرام اللہ ڈائریکٹلی قرآن میں. اس سے بڑی کیا بات ہے بھائی؟ آپ تو بات کر رہے ہیں ہم جیسے گناہ گاروں کی, جب آپ نے بھی جیسے بات کی کہ وہ گناہ گاروں کی بات ہو رہی تھی سورۃ نوح میں بھی, کہ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کر لو تو, نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں, ایکچولی اللہ نے کوٹ کیا ہے کہ یہ تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دیں گے. ضیاء بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی, ان کے بارے میں یہ اوتھینٹک نریشنز میں موجود ہے کہ ہی یوز ٹو ڈو استغفار 70 times or more. معصوم عن الخطا, معصوم عن الخطا, اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے کریکشن, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس اور کریکشن ہر چیز موجود ہے. If رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم felt a need to do استغفار 70 times a day, جبکہ عربی میں یہ 70 اس میں بھی آتا ہے مبالغہ اس میں کہ یہ بہت زیادہ, تو where do we stand؟ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے, ایک میں صاحب علم کو سن رہا تھا اس بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا تھے, کم از کم نبی کے ہاں گناہ تو کوئی نہیں ہوتا نا, کوئی نہیں, صحیح. تو وہ یہ اللہ کا شکر ادا نا کوئی انسان نہیں کر سکتا. اور ایون انبیاء کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ انہوں نے مخصوص مینشن کیا کہ شکر ادا کیا اور اتنا کیا اور زیادہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ سو وائز اور حکمہ, وہ یہ ریئلائز کر پاتے تھے کہ میں بطور انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر پاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹس وائی ہی یوز ٹو ڈو احسان. ایکچولی ایک ہوتا ہے نا آپ نے عدل کیا, عدل یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داری اس کے مطابق آپ پوری کر. بس میں کر رہا ہوں, نہیں آپ ہی کی سے ریلیٹڈ آپ کنٹینیو کیجیے گا. آپ نے یہ حق کی بات کی ہے نا, سبحان اللہ. امیجن کریں کہ فرشتے رات دن جب سے زندہ ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں نا, نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں. جب ان کو بھی جب یہ ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا اور ان کو بھی مار دیا جائے گا, پھر ان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا نا, the first statement which they would utter is that سبحانک ما عبدناک حق عبادتک, اے اللہ آپ پاک ہیں, جس طرح آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. سبحان اللہ. This is what they will say. اچھا میں کنٹینیو یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہیوملٹی کا لیول دیکھیں. He knows about himself that I'm the messenger of Allah, I'm the last messenger with fadilah. ان کی ہیوملٹی کا آپ لیول چیک کریں کہ he is doing استغفار like anything, like too much. Where do we stand? ہم تو گناہ گار ہیں, ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں. So bring this comparison in. اور ہمیں تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی گناہ کے استغفار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے ہمبلنس اور ہیوملٹی میں, تو ہمیں تو ساری نہیں اٹھانا چاہیے استغفار. سب سے پہلے نا بات یہ آتی ہے کہ وی شوڈ ہیو دیٹ کنوکشن. جس دن ہمارے اندر یقین آ گیا نا کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا دین ہے, بہت چیزیں الائن ہو جائیں گی, ہماری زندگی انشاءاللہ سدھر جائیں گی. اللہ تعالیٰ بڑے زبردست انداز میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم,
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب، تمہیں آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے کے آؤ. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے بن جائیں. ایمان والا بننے کا مطلب کیا ہے کہ عبادت تو کرو. اور آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اس کا مطلب یہ ہے شاکر کا کہ اگر ہم تھوڑی سی بھی ایفرٹ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اس کا ہمیں واللہ reward یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ قدردان ہے. قدردان ہے. شکور جی واللہ تو شکور دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایمان لے کے آئیں اور شکر کرنے والے بن جائیں. تو یہ جو ہے نا کلیمٹیز تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ ہمیں فضل دے رہا ہے، فضل سے نوازنا شروع کر دیں گے. عمر بھائی جو آپ ابھی حدیث سنا رہے تھے نا، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی نا کہ میں 70 دفعہ، یہ ایک حدیث میں آتا ہے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. اس میں سے جو ایک حدیث ہے اس کے الفاظ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنے دل پہ دنیا کے اثرات محسوس کرتا ہوں تو پھر میں نا اللہ کا استغفار کرتا ہوں 100 مرتبہ. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں نا، وی لیو ان اے ویری اسٹرینج ورلڈ ناؤ. اینڈ the reason why I'm saying strange is کہ بیکاز ہمارے لیے نا یہ سوشل میڈیا کھل گیا ہے، ہمارے لیے چیزیں آ گئی ہیں. اب دیکھیں، آپ اگر ایک نارمل سے حالات میں بھی نا فیس بک پہ جا رہے ہیں اور آپ چیزیں اسکرول کر رہے ہیں، آپ کو وہاں پہ ریلز مل رہی ہیں، آپ کو وہاں پہ لوگوں کے کامنٹس مل رہے ہیں، آپ کو وہاں پہ لوگوں کی پوسٹیں آ رہی ہیں. مجھے تو معلوم بھی نہیں اب یہ کون سے الگوریدمز یوز کرتے ہیں. انسٹاگرام پہ یہ آپ کو طرح طرح کی چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. مے بی یو آر ایون اف یو آر لوکنگ ایٹ سم گڈ کوالٹی کانٹینٹ اور حلال چیزیں، اس کے بیچ میں نہ کہیں یہ تڑکے لگا رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ یعنی اگر آپ تھوڑی سی بھی گندگی ٹیسٹ کرتے ہو نا تو اس کا اثر آپ کے اوپر پڑتا ہے. سو اٹ مائٹ بی کہ آپ اپنے کام میں مصروف ہیں. مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کو گندے کام کریں، نہیں، آپ صحیح کام کریں، آپ نارمل کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ایک دنیا داری ہے نا یار، ایک دنیا داری ہے. آپ اپنا بزنس کر رہے ہو، اپنی جاب کر رہے ہو، اپنا کام کر رہے ہو، اور آپ کو فیل ہوتا ہے یار میرا دل جو ہے نا اس میں نا دیر از سم تھنگ مسنگ ہیئر، بیکاز میں نے نا اپنا دل بہت زیادہ نا دنیا کے کاموں میں لگایا ہوا ہے. اینڈ یو نو واٹ، I miss Allah subhanahu wa ta'ala. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying he's not committing sins. Oh no way, وہ تو معصوم الخطا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب اپنے دل پہ دنیا کے اثرات بھی محسوس ہوتے ہیں نا تو میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. So something which I find very very beneficial اس کے جب آپ کو لگے نا کہ یار میں، کیونکہ دیکھیں جو کام ہے نا، کام جو ہمارا کام ہے، ایون فار ایگزامپل علی بھائی آپ میڈیا کا کام کرتے ہیں، میں فار ایگزامپل ایک لیکچر تیار کر رہا ہوں، عمر بھائی آپ اپنا کوئی لیکچر کا کام کر رہے ہیں، اپنی کمپنی کا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کوئی بزنس کر رہے ہیں. یہ کام جو ہے نا، یہ کام بذات خود انہیرنٹلی اسپریچول نہیں ہے. لائک فار ایگزامپل میں اگر ایک لیکچر پریپیئر کروں نا تو میں لیپ ٹاپ پہ لگا ہوں، میں نوٹس بنا رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. اب میں اس مائنڈ سیٹ میں ہوں کہ آئی ایم گیٹنگ انفارمیشن، چیکنگ فار ریفرنسز، یہ کام بذات خود اسپریچول نہیں ہے. انلیس کہ میں کوئی قرآن کی آیت ہے اس کو پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار اللہ اکبر، اللہ نے کیا کہہ دیا، تو میں ریسرچ کر رہا ہوں، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اٹھا رہا ہوں. یہ ڈیٹا اور یہ گیدرنگ اور انفارمیشن یہ بذات خود اسپریچول نہیں ہے. سو ایون اف یور ورک از لیجٹمیٹ، بالکل صحیح، اس کے باوجود ہوگا کہ آپ کو نا پورا دن اچھے کام کرنے کے بعد بھی آپ کو فیل ہوگا یار آئی مس اللہ، میرا وہ جو کنیکشن ہے نا اللہ سے اس میں کچھ کمی ہے. دیٹس وین یو نیڈ ٹو ڈو استغفار. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جب آپ استغفار کرتے ہو نا، اور اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ نے مصلی بچھا کے تسبیح پکڑ کے استغفر اللہ، آپ بستر میں لیٹے ہوئے ہو نا، آپ بستر میں لیٹے ہوئے آپ قیلولہ کرنے لگے ہو دوپہر کے ٹائم پہ، آپ رات کے ٹائم سونے لگے ہو، آپ لیٹے ہوئے آپ کو استغفر اللہ، آپ استغفر اللہ پڑھو اور دل سے کرو کہ یا اللہ آئی ایم سوری، اگر مجھ سے کوئی آج غلطی ہوگی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی ایسا مجھ سے غلطی سے میں نے کچھ کہہ دیا ہو، کسی کو ہرٹ کر دیا ہو، تیری کوئی میں نے یعنی کوئی رائٹ میں نے نہ پورا کیا ہو، یا اللہ آئی ایم سوری. اور آپ یہ کرتے جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ اللہ آپ کے دل کے اندر وہ سکینت دے دے گا جو آپ ڈیزائر کرتے تھے. یو ول فیل اٹ اینڈ یو ول بی لائک اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نا میرے دل کو، اللہ ول ایکچولی فیل کہ میرا دل سافٹ ہو رہا ہے. جب میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو بندہ، ہر مسلمان، اس کے لیے یہ ہے کہ ان بائس ہو کے اپنے آپ کو مڈل پاتھ میں رکھتے ہوئے نا صرف سید الاستغفار بالکل ترجمے کے ساتھ پڑھ لینا، جو بھی ٹرانسلیشن اس کو پتہ ہے، اور آنکھیں بند کرے اور اپنے جو ہے دل سے پڑھے، صرف زبان سے نہ اقرار کرے، بس دل سے پڑھے، یقین کرے اس کی زندگی بدل جائے گی. وہ چوزن ورڈز ہیں رسول ترجمے پہ غور کرتے ہوئے. اور اس میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو بندہ صبح یہ پڑھے گا سید الاستغفار اور شام سے پہلے وہ مر گیا تو ہی ول انٹر پیراڈائز، اور جو بندہ شام کو یہ پڑھے گا اور فجر سے پہلے مر گیا ہی ول انٹر پیراڈائز. کیا کمال کی. تو یہ ذرا یہاں پہ ڈسپلے بھی کر دیں تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے اسکرین شاٹ لے کے اس کو بلکہ کور کر دیں پوری اسکرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ لائکس when you praise him and you show yourself as weak and sinful. The moment you say وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ جو نعمت میرے پاس ہے وہ آپ کی طرف سے ہے،
اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں, میں نے گناہ کیے, میں نے ظلم کیا. نعمت والے کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ. اور دیکھیں سٹارٹ کہاں سے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت, لا الہ الا انت. یعنی سٹارٹ دیکھیں نا کہ یار کہ یا اللہ تو میرا رب ہے, خلقتنی ربی تو میرا رب ہے, تو میرا پالنے والا ہے, تو جو کوئی مجھے خیر آ رہی ہے تیرے سے آ رہی ہے, کوئی معبود نہیں اور میں تیرا بندہ ہوں, اور ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور آگے کہتے جو ہیں میرا خیال رکھ سکے, جو مجھے پرووائڈ کر سکے. اس بار طواف کرتے ہوئے نا, طواف کرتے ہوئے کعبہ کی طرف دیکھ کے یہ دعا پڑھنے کا جو مزہ ہے نا, اور سیئنگ کہ انت الغنی ونحن الفقراء, یو نو یو آر ہائی اینڈ وی آر ویک, وی آر سنفل, اس کا جو مزہ تھا نا, اللہ اکبر, آئی کانٹ یہ ایکسپلین. جیسے آپ نے مینشن کیا نا, یہ جب میں فرسٹ ٹائم جب اللہ نے جب سمجھ دی تو یہ میں نے جب سیکھا, آئی فاؤنڈ اٹ سو, I mean, I loved the wording. So beneficial. أبوء لك بنعمتي وأبوء بذنبي, بنعمتك وأبوء بذنبي. یہ اتنا ٹرو ہے. I felt as if this was what I needed. This was how I need to say it to Allah subhanahu wa ta'ala. خلق, اور اس سے پہلے جو پریز ہے, اللہم انت ربی, یا اللہ آپ ہی میرے رب ہیں, اور پھر جب بعد میں آتا ہے خلقتنی وأنا عبدک, آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ کا غلام ہوں. عبدک کا مطلب نا اردو میں ہمیں صحیح کرنا چاہیے, بندے اور غلام میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اصل میں ہم نے عربی سے لیا ہے نا, تو عربی میں تو عبدک کا مطلب وہ غلام ہی دماغ میں ان کے آتا ہے, لیکن ہم اگر بندہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا ڈفرینٹ فیلنگ آتی ہے. جیسے آپ یہاں پہ 7 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, یا گاڑی میں 5 بندے آئے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے عام طور پہ گاڑی میں 5 غلام آئے ہیں, یا 50 غلاموں کا بندوبست ہے کھانے کا. ہم جب بندہ کہتے ہیں نا تو تھوڑی سی کم فیلنگ آتی ہے. اگر آپ اس کو عبد کے لفظ کو غلام فیل کریں نا, ہم اللہ کے غلام ہیں, تو آپ کی فیلنگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو خلقتنی وانا عبدک, میں آپ کا غلام ہوں. اس کے بعد آتا ہے کہ میں ایکنالج کرتا ہوں, یا اللہ آپ کی ساری نعمتیں, اور میں ایکنالج کرتا ہوں اپنے غلطیاں, گناہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, آپ کا ایسا حق ہے. سبحان اللہ, دیز ورڈنگ وی نیڈ دیٹ. صحیح بات ہے. Guys, let's move on to our next segment, which is a new segment. It's called News of the Week. تو آج کا جو نیوز آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ہمارے پاس ایک خبر ہے, اور یہ شاید خبر ایسی ہے کہ جو حالات کے بگڑنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ خبر ہے جی الگا ایشیا کی طرف سے. الگا جن لوگوں کو نہیں پتہ, یہ ہے انٹرنیشنل لیسبینز اینڈ گیز ایسوسیشن ایشیا چیپٹر, ان کی طرف سے یہ خبر ہے. ان کا ٹویٹ ہے, کہہ رہے ہیں کہ ایٹ 9th ILGA Asia Conference, our membership elected 12 dynamic representatives from the different communities and sub-regions in that ILGA Asia serves. اچھا, یہ اس میں جو ہمارے لیے نوٹ کرنے والی بات ہے, یہ اسکرین پہ بھی ہم ڈسپلے کر دیں گے, اس میں پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل لیسبینز اینڈ گیز ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے عائشہ مغل تشریف لے گئے, کیونکہ ان کا نام پہلے ایکچولی عثمان مغل تھا, تو یہ وہاں پہ جا کے ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور ان کو لکھا ہے کہ یہ ہمارے ساؤتھ ایشین ریپرزینٹیو ہیں. یعنی یہ ان کے ساؤتھ ایشین ریپرزینٹیو, اور یہ جو عائشہ مغل ہیں یہ ہمارے ڈفرینٹ حکومتی اداروں کے اندر بھی کافی کام کر رہے ہیں. نہیں, لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق LGBTQ سے نہیں ہے, ہمارا تعلق تو یہاں کے جو انٹرسیکس لوگ ہیں ان کی بات مانے یا ہم الگا کی بات مانے, یہ ہمیں پہلے بتا دیں کہ ہم الگا کو مانے جو انٹرنیشنل لیسبینز اینڈ گیز ایسوسیشن, ان کو مانے جنہوں نے آپ کو اپنا نمائندہ بنایا ہے. کیوں بنایا نمائندہ؟ آپ ٹرانسجنڈر کا ذکر کوئی نہیں, آپ تو LGBTQ کا نہیں کرتے. آپ یوں کہہ لیں کہ اتفاق سے ان کی ہپوکریسی ظاہر ہو گئی ہے, یا تو کیونکہ یہ کہتے یہ ہیں پاکستان میں, یہ کہتے ہیں جی ہم تو LGBTQ, ہم تو یہ ہیں, ہم تو, لیکن اندر سے یہ ملے ہوئے ہیں. اندر سے ایک اور آپ کو بتاؤں, اندر سے ایک اور بات بتاؤں کہ الگا کی جو رپورٹ آئی تھی کچھ عرصہ پہلے, وہ بھی رپورٹ ہم ڈسپلے کرا دیتے ہیں, اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ پاکستان میں اگر ہم نے کام کرنا ہے انٹرنیشنل لیسبینز اینڈ گیز کے لیے, اگر ہم نے پاکستان میں کام کرنا ہے تو وی ہیو ٹو ڈو اٹ انڈر دی امبریلا آف ٹرانسجینڈرزم. کام سارا لیسبینز اور گیز والا. یس, دس از واٹ دے سیڈ ان دی رپورٹ جو انہوں نے جو نا شائع کی ہے. اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم یہ معاملات سینسٹیو ہیں, قوم لوط والا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں لوگ اور یہ وہ, تو ہم نے بڑے اسٹریٹجکلی کام کرنا ہے کہ اس میں ہم اس کو ٹرانسجینڈرزم کے اندر لے کے آئیں گے کام, لیکن لیسبینز اینڈ گیز والا ہی کرنا ہے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ تو دیکھیں نا, میں نے ابھی یہ ذکر کیا کہ یہ عثمان مغل ہوا کرتے تھے. اچھا, یہ سارے جو بنے ہوئے ٹرانسجینڈر کوٹ ان کوٹ کے جی ہم یہ وہ ہیں خواجہ سرائے, یہ عثمان مغل تھے جو اب عائشہ مغل
ہو چکے ہیں. محمد معیز کا آپ کو پتہ ہی ہوگا, ہاں یہ اسکرین پہ بھی ان کے چہرے دکھاتے جائیں ساتھ ساتھ. تو محمد معیز جو ہیں یہ مہرب معیز بنے ہوئے ہیں. اسی طرح سے وہ شہزاد بھائی تھے ہمارے, وہ شہزادی رائے بنے ہوئے ہیں. نہیں لیکن ایک سوال ہے کہ اب اگر ان سے ملنا چاہیں تو وہ نامحرم ہوں گے یا محرم ہوں گے؟ مل سکتے ہیں, وہ تو مل سکتے ہیں, وہ تو شہزاد بھائی سے مل سکتے ہیں. ایکچولی تو وہ محرم ہی ہیں, ہاں وہ تو شہزاد بھائی ہیں. اس کے علاوہ حمزہ بلوچ جو ہیں وہ ہنا بلوچ بنے ہوئے ہیں, اور اسی کے ساتھ محمد عاصم شریف صاحب جو ہیں وہ ریم شریف بنے ہوئے ہیں. تو یار مطلب میں کدھر جاؤں, کدھر سر ماروں. ویسے مجھے نا اصل میں ابھی تک علی بھائی کا کمنٹ پہ اب مجھے وہ ہضم ہو رہا ہے. وہ سو فنی ایکچولی. نہیں bro, but you have to respect what people look at feel the and think. repercussions and look at the implications of this. شاعر نے کہا تھا اظہار بھی مشکل ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, مجبور ہیں فلا کچھ سہ بھی نہیں سکتے. یار مطلب یہ زمانہ آ گیا کہ دیکھیں مرد جو یعنی بایولوجیکل میلز جو پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے فیمیل ہو رہے ہیں. مطلب یہ زمانہ آ گیا کہ یعنی جو اتنی بیسک بات تھی, جو یعنی ہیومینٹی کے اندر یہ بات بڑی ایک عام سی بات تھی, فطرتی طور پہ ایک چیز ہے, اس چیز کو آپ بدل کے چاہتے ہو کہ ایوری بڈی شوڈ جسٹ پلے along with your whatever perceptions there are. ایکچولی پیرنٹس کو بھی چاہیے اور جو ینگسٹرز ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ تھوڑا سا نا اپنے یعنی کان بھی کھلے رکھیں, آنکھیں بھی کھلے رکھیں, کہ ہم جو آج کل کے بچوں کو, ینگ جنریشن کو یعنی فلی ایکسیس دے دیتے ہیں کہ یار جو مرضی کانٹینٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آج آپ کارٹون سے لے کے آپ موویز دیکھ لیں, ہر چیز میں آپ اس ایجنڈا کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں پروموشن دی جا رہی ہے. تو دا مومنٹ اٹ گیٹ ڈی سینسٹائزڈ دین دا پرابلم اسٹارٹس. تو یہ ہمیں جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے. آپ سمجھیں ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے, ویسٹ میں لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے, نان مسلمس کو مسئلہ ہو رہا ہے. وہ یوٹیوب کو ٹیگ کر کے, وہ ٹویٹ نہیں تھا کسی بندے کا, جی بالکل, وہ کہہ رہا تھا کہ یوٹیوب میں کتنا زیادہ وہ دیکھیں یہ اپنی نیریٹیو نا بار بار وہ امپوز کر کے وہ جو ایک جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بندہ یہ کہہ ہی دے کہ یار کیا مسئلہ ہے. ہاں آپ میرے بات سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ لوگ تو نہیں نا رک رہے, تو ہمیں بھی نہیں روکنا. اور وہ آپ کو مجھے تو نہیں ٹارگیٹ کر رہے نا, یوٹیوب کڈز کی بات ہو, بندہ کر رہا ہے, کی بات ہو رہی ہے. وہ ہم نے لاسٹ ویک ہم نے کور بھی کیا تھا, بات کی تھی ہم نے. اچھا ایک چیز یہ ایک اور خبر جو ریسنٹلی بہت سوشل میڈیا کے زینت بنی, وہ جو نئے اے سی لگے ہیں نارتھ ناظم آباد کے, ان کے بارے میں بہت ساری پکچرز ان کی آئی, ان کے اپنے اکاؤنٹس پہ پڑی ہوئی, ان کے انسٹاگرام پہ, ان کے یوٹیوب پہ. اچھا انہوں نے خیر آ کے ڈینائی کیا کہ بھائی وہ, کیونکہ ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا وہ LGBT والا جھنڈا لہرا کے کہ لو از لو اور گے پرائڈ زندہ باد اور سم تھنگ لائک دیٹ, کچھ طرح کی بات کی تھی انہوں نے. وہ بہرحال ہم دکھا دیتے ہیں ٹویٹ وغیرہ. اچھا تو انہوں نے آ کے ایڈمٹ کیا کہ جی میں نے یہ نہیں کہا, یہ میرے ٹویٹ نہیں ہے, یہ کسی نے فیبریکیٹ کیا ہے. اٹ ٹرنز آؤٹ کہ یہ انہی کے ٹویٹس تھے, کیونکہ اب اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے نا ایکچولی وہ ویڈیو بنا لیا تھا. جب انہوں نے ان کا وہ لیا نا تو انہوں نے ویڈیو بنا کے اسکرین شاٹ کیا, کئی لوگوں نے انہی کے ٹویٹ کو انہی کے اکاؤنٹ سے ری شیئر کیا ہوتا یا ری ٹویٹ کیا ہوتا, وہاں سے اس کے ویڈیوز بنے. جو ان کے اکاؤنٹ میں تھا وہ بھی کسی نے بنایا ہوا تھا. تو ان کی طرف سے ایک بات آ گئی. نا ون تھنگ دیٹ آئی ول سے از کہ ان کے کریڈٹ میں ایک بات کہتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم یہ کہا ہے, آلدو ان کی جتنی بھی وہ پکچرز وغیرہ ہیں وہ ظاہری ان اپروپریٹ ہیں. ایک بندہ اسپیشلی جو کہ ایک بڑے پریسٹیجس آفس میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ, اور ویسے بھی دیکھیں ہمارے دین میں جو کراس ڈریسنگ ہے نا, دس از یعنی اس پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, صحیح حدیث میں. تو ایک جو بندہ جو پاکستان کا نمائندہ ہے اور جو کہ مسلمان ہے, اگین مسلمان ہے, ہم ان کو کسی اور اس میں کیٹیگری میں نہیں ڈال رہے, اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کا کانٹینٹ وہاں ڈالے. سم پیپل سیڈ کہ دیکھو بھائی یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے, ان کا پرسنل معاملہ ہے, وہ اگر اچھا کام کر رہے ہیں, آفس میں بیٹھے ہیں اور ان کا پرسنل جو بھی لائف ہے وہ ٹھیک ہے, چلیں میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. دا پوائنٹ از کہ جب وہ سوشل میڈیا پروفائل میں پبلکلی ایک چیز شیئر کرتے ہیں نا تو پھر یہ پرسنل نہیں ہے. اگر ایک بندہ فار ایگزامپل اپنے گھر میں شراب پیتا ہے, ٹھیک ہے, لیٹ سپوز وہ شراب گھر میں پیتا ہے اور وہ پبلک آفس اس نے پکڑا ہوا ہے, وہ کسی جگہ پہ منسٹر ہے, وہ کسی جگہ پہ مطلب کمشنر ہے, جس وجہ, تو اگر وہ گھر میں شراب پیتا ہے اس کے بارے میں ہم خاموش ہیں اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں. وہ پرسنل کیپیسٹی میں کر رہا ہے اور وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ہم کوئی نہیں ہوتے اس کے گھر میں جھانکنے والے. ایک بندہ, کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ یا تو آپ کا اکاؤنٹ پرائیویٹ ہو, آپ کا اکاؤنٹ پرائیویٹ بھی نہیں ہے, آپ کا اکاؤنٹ پبلک سفیئر میں اوپن فار آل ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ نے الکوہول کی تصویریں بھی ڈالی ہوئی ہیں, اس میں آپ نے یہ بھی ڈالا ہوا ہے, سب کچھ آلریڈی وہاں پریزنٹ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ آپ یہ حرکت کریں. جو ان کے کریڈٹ میں بات میں کہنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم اے میل, میں عورت نہیں ہوں. اور ساری بات ہے اگر وہ خود میل کہہ رہے ہیں تو کوئی کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ ان کو کہے کہ نہیں آپ عورت ہیں. بالکل, وہ اپنے آپ کو میل کہہ رہے ہیں, الحمدللہ, ہی از ناٹ آئیڈینٹیفائنگ ہمسیلف ایز ٹرانسجینڈر اور اینی تھنگ لائک دیٹ یا جینڈر ایکس اور تو دس از گڈ. بٹ اس کے ساتھ ہم ان کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ پلیز ایک تو اپنا جو سوشل میڈیا اس کو پاک کریں پہلی بات, اور اس کو ذرا یا تو پرائیویٹ کر لیں تو پھر کوئی اس کے بارے میں بات نہ کرے, کیونکہ وہ دین اٹس ناٹ ان دا پبلک ڈومین. بٹ سنس اٹ از ان دا پبلک ڈومین, ایوری بڈی از گوئنگ
and accessing all of your content and data and making memes out of it and content out of it. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں highly inappropriate. لوگ زیادہ پریز کر رہے ہیں کہ وہ اپنا سروسز بڑی اچھی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جو جتنا بھی ان کا فیمنن کراس ڈریسنگ وغیرہ ہے اس کو آپ چھوڑیں, آپ ادھر توجہ دیں کہ وہ کتنا اچھا کام کریں. ہم تو انکریج کرتے ہیں جی ٹیلنٹڈ لوگ سامنے آئیں اور ملک کی خدمت کریں, ملک جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہو اور ملک ترقی کرے بیسیکلی, رائٹ. یا بٹ نیگیٹو انفلوئنس جو ہے نا, دیٹ از ٹو بی چیکڈ. اچھا میں چاہوں گا کہ یہاں پہ چاہے چونکہ ہم نے ان کے بارے میں بات کی اور ان کا ہم نے وہ چیز کلیئر کی, تو دیکھیں ان کے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر نا ان کی ایک پکچر وہ بھی ہے کہ یہ غالباً عمرہ کے لیے یا حج کے لیے, میرا خیال ہے شاید عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور تو اس لیے ہم نے کہا کہ الحمدللہ وہ وچ از مچ اپریشیٹڈ کہ اگر آپ عمرہ کے لیے گئے ہیں, اور اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں خیر کا معاملہ ہے تو ون شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو ڈو تھنگز وچ آر اگینسٹ دا دین آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, وچ آر اوپنلی سم تھنگ دیٹ ہیز بین سیویئرلی آپ کہہ لو کہ جس کو برا کہا گیا ہے, جس کے اوپر جس طرح آپ نے بھی حدیث کا جو نا یہ بات بتائی کہ اس میں لعنت کی گئی ہے, تو کیوں ہم ایسے وہ کام کریں اور لوگوں کو روم بھی دیں کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی برا گمان رکھیں یا آپ کے بارے میں, کیونکہ آپ ایک آفس میں بیٹھے نا, پبلک آفس میں, تو دیکھیں ہر بندے کی جو رسپانسبلٹی کا لیول ہے وہ بالکل فرق ہے. ایک بندہ جو پبلک آفس میں بیٹھا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ڈفرینٹ ہے ورسز وہ بندہ جو کوئی مزہ گھاما سڑک پہ گھوم رہا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی فرق ہے. تو جس طرح اسپائڈر مین نے کہا تھا نا, ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی, تو اگر آپ کسی عہدے پہ پہنچ گئے تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی لینا آپ کے لیے لازم ہے. ایک اور چیز میں بھی شاید کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی اس کی لائف ہے, لیٹ ہم ہی لائکس اٹ, وہ اس کی یہ چوائس ہے, اس کی اپنی خواہش ہے. تو یہ بھی ان کے لیے بھی یہ میسج ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, خواہش کے پیچھے خواہش کے پیچھے پڑنے والے لوگوں کے بارے میں ملٹیپل جگہوں پہ بات آئی ہے. سورۃ الکہف جو کہ ماشاءاللہ زیادہ پڑھی جاتی ہے, مسلمان پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, کہ اور اس کی اتباع کبھی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور وہ یعنی وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ دو باتوں کے درمیان اس کو کہہ رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے دل کو اللہ اپنے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں, نمبر ایک. پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں اس کے بعد وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہوا ہے, حد سے گزرا ہوا ہے. تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے یا وہ بھی سوچتے ہیں کہ جی what's wrong with following my own desires یا جو بھی ہے, so we are bound as a Muslim, as long as we call ourselves Muslim, we are actually bound by the Sharia. bound by the Sharia. اچھا میں چاہوں گا کہ ایک ویڈیو دکھا دیں ذرا آپ کے لیے. First tonight, she says it's against the will of God. That's the view of a London mother who's taken her son out of primary school in protest against lessons about same-sex relationships. And Izzy Montague says she's not the only parent unhappy. Lessons about relationships will become compulsory in schools from September next year, but incorporating same-sex relationships and transgender issues have proved controversial. Head teachers and campaigners say it's right for schools to promote inclusivity. Anna O'Neill has the story. And then, crack! Out came their very own baby. A group of 5 and 6-year-olds at a school in Dartford learning about different kinds of families. It doesn't matter if it's a girl and a girl and a boy, or a boy and a boy, and then they get married, and then, yeah. اچھا یہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا, یہ پوری نیوز خیر کافی لمبی ہے, میں نے شیئر اس لیے کیا کہ انگلینڈ کے اندر ابھی یہ لوگ 2023 سپٹمبر سے کمپلسری کر رہے ہیں کہ پرائمری اسکولز میں LGBTQ کے بارے میں بات کرنا, ان کے بارے میں, ہوموسیکشولس کے بارے میں بتانا, لیسبینزم کے بارے میں بتانا, یہ اب کمپلسری ہو گیا ہے. یو ہرڈ می رائٹ, پرائمری اسکول لیول پہ سپٹمبر 2023 سے. اگر آپ کا بچہ انگلینڈ میں پڑھ رہا ہے تو اب ان کے لیے کمپلسری. اب یہ پہلے آپشن تھا کہ سم پیرنٹس کوڈ آپٹ آؤٹ آف اٹ, ناؤ یو کین ناٹ آپٹ آؤٹ. جو اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ یہ پڑھانا ہے وہ پڑھائیں گے. لاسٹ ویک جو ہم نے ٹاپک کیا تھا نا, کلچرل ٹیررزم, دیٹس واٹ آئی مینٹ بائی. اور مسلمان بچوں پہ بھی اپلائی ہوگا یہ, جی سب پہ اپلائی ہوگا. میں سوچتا ہوں کہ سنس دا بگننگ آف دس ورلڈ, بیسیکلی سنس دا بگننگ آف ٹائم, جب سے انسان بنے تب سے ابھی تک اب نارمل چل رہا تھا سب. ابھی آگے ایک کچھ پھوٹا ہے اچانک سے, اور اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ پرائمری سے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا.
تو پہلے جو انسان تھے سارے جو جنریشنز گزری ہیں وہ سب پاگل تھے نا. حالانکہ یہ وہ ایج ہے پرائمری کی اور اس سے نیچے کی جس میں بچہ لائف کے فینومیناز کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے, نیچرل, اس کو اس چیز کی, اس کو سیکس اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی خبر ہی نہیں ہوتی. بچوں کا کنسنٹ لیتے ہیں ویسے یہ پڑھانے سے پہلے. مجھے لگتا ہے کہ جب 100 ایئرس کے بعد جو انسان ہمیں دیکھ رہا ہوگا نا, وہ کہے گا کیسی مت ماری ہوئی تھی ان لوگوں کی کہ یہ اس زمانے میں یہ LGBT پڑھا رہے تھے. کیونکہ پیپل ول سی دا کانسیکوینسز آف دس, پیپل ول ویری کوئکلی سی دا کانسیکوینسز آف واٹ دے آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. ان کو پتہ نہیں ہے کتنا بڑا میس کریٹ کر رہے ہیں یہ. اور جب یہ ابھی 100 سال کے بعد انسان جب دیکھے گا نا پیچھے, کہیں گے یار صحیح پراپر مت ماری ہوئی تھی ان لوگوں کی. بلکہ پاپولیشن ختم ہو رہی ہے. مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو عورت کہہ رہے ہیں, عورتیں اپنے آپ کو مرد کہہ رہی ہیں, اور کہہ رہے ہیں جینڈر ہر قسم کا ہوتا ہے. یعنی دس از دی اٹر نانسنس جس کے بارے میں اس وقت یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپلسری ہو جائے گا بچوں کو پڑھانا. ابھی لاسٹ ہم نے MW میں بات نہیں کی تھی, ان کی پاپولیشن کے بارے میں وہ فکر مند ہو رہے ہیں. باہر سے لوگ امپورٹ کر رہے ہیں کہ آؤ جی فیملیز بناؤ, ہمارے یہاں پہ پاپولیشن کم ہو رہی ہے. بالکل. تو یہ ابھی کیا ہوگا اگر سارے LGBTQ بن جائیں گے, ختم ہو جائے گی. آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو وہ پلے جو مدر کا رسپانس تھا وہ بھی تھوڑا سا پلے کر دیں, کیونکہ دا ریزننگ شی گیو, شی ڈزنٹ سیم ٹو بی اے مسلم. آئی تھنک شی واز. چلیے سن لیتے ہیں ذرا. He says it's important that children understand that same-sex relationships exist. I think it's about 5-year-olds understanding that within their class there are going to be 30 children with all sorts of different families. My own daughter goes to a school, she has 2 dads. I wouldn't be having this discussion about teaching your child to swim. I don't think we should be having this discussion about teaching every child about differences within our society. At the moment, schools can choose to teach about relationships or not. But from next year, relationships education will be compulsory in primary schools, and same-sex relationships could be part of that teaching. Some parents are not happy. This mother took her child out of school because she said it pushed an aggressively gay-friendly agenda. For her, it's a matter of faith. It's not anything like race or age. People are not born gay? I don't believe they are. If you show me a gay gene, just like if you show me any genes such as like race or something indicative that is biological, I do personally believe that there is a biological drive, but because it's not something that you can determine by science to say that somebody is gay, you cannot say, well, somebody is born gay. It's a choice. Her former school told us it teaches tolerance, inclusivity. تو یہ آپ کے سامنے یہ اس مدر نے یہ ایک تو یہ بتایا ہے کہ جی یہ کوئی گے جین نہیں ہوتی, جیسا کہ کوئی ریس جین نہیں ہوتی کہ جی میں اس ریس سے ہوں تو میں سپیریئر ہوں, ایسی کوئی جین نہیں ہوتی. بڑا اس نے اچھا پوائنٹ ایک بتایا اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے شی ٹک دس کریج, شی وینٹ دس فار دیٹ شی پلڈ آؤٹ her child from that. It is really appreciated. May Allah guide her to the truth. And فیتھ کے بارے میں بھی کہا اس نے, اپنے فیتھ کی وجہ سے اس نے یہ کہا ہے. most probably faith کی وجہ سے. ایکسٹریمسٹ نان مسلم ہے. ہاں یہ دیکھیں نا, اس کو ایسے ہی لیبل کریں گے اب. اچھا ایک اور اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی آپ کے سامنے شیئر کر دوں کہ BBC اردو آلویز یعنی ڈس اپوائنٹس. تو انہوں نے ایک آرٹیکل ابھی شائع کیا ہے کچھ ہی دنوں پہلے, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ انڈیا کا ٹرانسجینڈر جوڑا جن کے حمل کا فوٹو شوٹ وائرل ہو گیا. تو پہلی بات یہ کہ BBC کو بڑی فکر ہے جی ٹرانسجینڈر جوڑے کے بارے میں جن کا حمل کا فوٹو شوٹ وائرل ہو گیا. تو پہلی بات ہے کہ دیکھیں اب اس میں وائرل ہو گیا, ویسے کون سا وائرل ہوا ہے پہلی بات. دوسری بات یہ, اچھا وائرل تو بہت کچھ اور ہوتا ہے, تو وہ ہر چیز خبر کیوں نہیں بنتی. وائرل تو ہمارا ونڈز آف چینج ٹور بھی بڑا ہوا تھا, لیکن وہ آپ کی اس میں نیوز میں نہیں آیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو دکھاتے ہیں نا یہ شوق ہے نا یو نو کہ ٹرانسجینڈر جوڑا, ایک مرد پریگننٹ ہو گیا, وہ مرد نہیں ہے, وہ ٹیکنیکلی وہ عورت ہے, ٹھیک ہے, عورت ہے, اور جو اس کا شوہر ہے وہ بیسکلی ہو سکتا ہے وہ مرد ہو جو عورت بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو دے بیسکلی وہ جینڈر بینڈر ہو گیا نا, انہوں نے اپنے رولز کو جو ہے نا ریورس کیا ہوا, یا مے بی وہ پریگننسی کسی اور فارمیٹ میں جو ہے نا وہ ہوگی جو ہے نا مطلب اسپرم ڈونیشن کے ذریعے اور سم تھنگ لائک دیٹ. دا پوائنٹ بینگ کہ یہ خبر کیوں اتنی آپ کو خبر بنی, یہ کیوں خبر ہے؟ خبر اس لیے کیونکہ ناؤ دے آر ٹرائنگ کہ اس طرح کی خبریں بار بار آئیں تاکہ لوگ سن کے ڈی سینسٹائز ہو جائیں اور کہیں یار ہماری دنیا میں تو یہ چلتا ہے, تاکہ کل کو کوئی اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو کوئی نہیں, ہم بڑا نارمل سے سمجھیں. پھر ہمارے بچے سوال کریں ابو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ ایک مرد جو ہے اس کا وہ جو ہے نا پریگننٹ کیسے ہوا ہے؟ اس لیے بیٹا کیونکہ یہ مرد ٹیکنیکلی نہیں ہے, یہ عورت ہے. آلدو وہ عورت اپنے آپ کو مرد آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے, آپ کو وہ عورت نظر آ رہی ہے, لیکن وہ ہے مرد جو اپنے آپ کو یعنی کہتا ہے کہ میں مرد ہوں لیکن وہ اصل میں عورت ہے. یعنی اتنی کنفیوژن کریٹ کریں کہ بچے خود پریشان ہو جائیں کہ اوکے پھر یعنی میل اینڈ فیمیل از ناٹ اے ریالٹی اینی مور, اٹس جسٹ بلر, ایوری تھنگ از بلر. نیشنل جیوگرافی کا ویڈیو نہیں ہے یوٹیوب پہ, اس کا ٹائٹل ہے کہ ڈیڈ گیوز برتھ ٹو اے چائلڈ. یس, اٹ کنفیوزز یو فار اے منٹ کہ ایکسکیوز می,
اینڈ یو وانٹ ٹو کلک دا ویڈیو اینڈ سی کہ یہ کیا ہے, ڈیڈ نے کیسے بھی دیا, وہ اصل میں ڈیڈ نہیں, وہ یہی ہوا بیچ میں. اٹس اے پروون فیکٹ کہ ایک چیز کو آپ بار بار ہوتا دیکھیں اپنے سامنے یا ریپیٹ کریں, یو گیٹ ڈیسینسٹائز. آپ پولیس والوں کا معاملہ دیکھ لیں, آپ لائرس کا معاملہ دیکھ لیں, آپ ڈاکٹرس کا معاملہ دیکھ لیں, آپ کے سامنے کسی کی کوئی چیز نکالی جائے نا باہر تو آپ افیکٹ ہو جائیں گے بڑے آئی کین ناٹ واچ اٹ, پہلی دفعہ, دوسری دفعہ, 5ویں دفعہ تک, شاید میں بھی 10ویں دفعہ تک. لیکن 100 دفعہ آپ کے سامنے آنکھ کا آپریشن ہو یا دل کا ہو یا کسی اور چیز کا, اسی طرح 100 دفعہ آپ نے کیسز دیکھے ہوں, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بچائے, ریپ کے ایز اے پولیس آفیسر یا لائر بن کے آپ نے بڑے پینفل کیسز دیکھے ہوں, یو ڈیولپ دیٹ, یعنی آپ کی امیونٹی ٹالرنس بن جاتی ہے اس کے اگینسٹ. Exactly the same will happen actually if we keep on repeating this here and there in news and in front of us or anywhere, خاص طور پہ بچوں کے سامنے, it will become normal for them. It would, if you don't believe in this, پھر تو you are against the whole concept of marketing. جی مارکیٹنگ ساری ہے ہی ہے کہ آپ نے اگر کسی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے, لوگوں کو دکھاؤ, بار بار دکھاؤ, بل بورڈ پہ بھی, ٹی وی پہ بھی, ہر جگہ پہ بھی, تاکہ ان کے سب کانشیس میں بھی بیٹھ جائے. اینڈ دیٹ نیکسٹ ٹائم دے گو ٹو دا گروسری اسٹور وہ امپلسو بائنگ کریں. وہ تو یہ مارکیٹنگ ہے, آپ یہ مارکیٹنگ ہی تو کہہ رہے ہو. برو میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ابھی اٹس ہائی ٹائم, لوگ ہمارے پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں کہ یار آپ لوگ بھی تو ایل جی بی ٹی کرتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو پازیٹیو لائٹ میں نہیں, بلکہ ہم لوگ اس کے آپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں, آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ اس طرح سے مین اسٹریم نہیں ہوا, یعنی ہمارے جو ریلیجس طبقہ ہے اس کے اندر. دیکھیں ہم لوگ اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی بھی بلاسفیمس کانٹینٹ آتا ہے, کہیں سے بھی آتا ہے, اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام دینی جماعتیں وغیرہ متحرک ہو جاتی ہیں, اس کے خلاف شور شرابہ مچتا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہوتا ہے, لوگ یعنی جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. یہ معاملہ آئی فیل از ورس ان دا سینس کہ یہ وہ معاملہ ہے جس پہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا, ٹھیک ہے, اور ٹرپل پنشمنٹ آئی تھی. اور جب ہم بات کر رہے تھے کلیمٹیز اور ڈسٹرکشن کی, تو دا ورسٹ کائنڈ آف ڈسٹرکشن اینڈ عذاب آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کیم آن دا پیپل آف لوط علیہ السلام بیکاز آف دا ہوموسیکشول ایکٹس دیٹ دے یوز ٹو ڈو. ٹھیک ہے, اب وہ ہوموسیکشول ایکٹس پاکستان کے اندر انڈر دا گائز آف اسکریپ فیسٹ اور ٹرانسجینڈر ایکٹ اور مورت مارچ اور فلان ٹمکا, اس کے انڈر یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور یہ اوپر ظاہری بات ہے, دیکھیں وہ یہ تو نہیں کہیں گے ہم قوم لوط ہے ہم آ گئے, وہ کوئی بھی نہیں کہے گا. این ایڈیٹ وڈ ڈو دیٹ. واٹ دے نیڈ ٹو ڈو از کہ دل سے او دس از ٹرانسجینڈر رائٹس, او دس از اسکریپ فیسٹ, او دس از دس اینڈ دیٹ. انہوں نے کچھ تو شوگر کوٹنگ کرنی ہے نا, اس پاکستان میں کیسے آگے وہ کہہ دیں گے. تو اب وہ آپ ان کی گیمز کو سمجھیں, یو انڈرسٹینڈ دا گیم پلان ہیئر. اور جب آپ کو گیم پلان سمجھ میں آتا ہے نا, پھر آپ کہتے ہو یار وائی آرنٹ انف پیپل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری دینی جو نا مطلب جماعتیں اور جتنے لوگ ہیں جو اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں اور جو کنفیس کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, یہ وقت آ گیا کہ وی نیڈ ٹو رائز اپ اینڈ وی نیڈ ٹو ریز آور وائسز اینڈ ٹاک ٹو دا پیپل ان اتھارٹی اینڈ پیپل ہو کین ڈو سم تھنگ. جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں کہ بھائی یہ لٹرلی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ آپ لوگ سارے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو ہو رہی ہیں, اور آپ سارے بیٹھے جو ہے نا اپنی کوئی پالیٹکس میں لگا ہوا ہے, کوئی کہاں لگا ہوا ہے. بھائی دس از ناٹ جسٹ مائی ایشو, یہ کوئی راجہ ضیاء اللہ کا یا یوتھ کلب کا یا فلاں ایکس وائی زیڈ کا پرسنل کوئی ایشو نہیں ہے, میرا کوئی پرسنل کوئی ایشو نہیں ہے. یہ دس از این ایشو آف دا ہول نیشن, آف دا ہول امہ, آف دا مسلم. ضیاء بھائی آپ بتائیں ذرا کہ ایک نان مسلم میجورٹی کنٹری میں یا ریجن میں ہومو سیکشولیٹی پریڈز ہو رہی ہوں یا اس طرح کا گند ہو رہا ہو, وہ زیادہ قباحت والا یا حیران کن معاملہ ہے, یا ایک مسلم کنٹری میں پریڈز ہونے لگ جائیں اور اس کی سپورٹ ہونے لگ جائے وہ زیادہ مسئلہ ہے؟ مسلم نیشن میں عذاب کی دعوت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں نان مسلم پھر اگنورنس کارڈ دکھا سکتا ہے کہ یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں تو جاہل تھا, میرے پاس تو دین پہنچا ہی نہیں. وہ تو کلیم کر رہے ہیں پہلے کہ ہم نہیں مانتے, وہ ہمیں قصوروار ٹھہرائے گا کہ یار تم مسلمان تھے, تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. ہم جب یہ چیزیں کر رہے تھے تو بجائے آپ ہمیں روکتے, ہمیں آپ کہتے کہ بھائی اللہ کے بندو ذرا یہ ان کاموں سے بچو, یہ تو غیر فطری غیر شرعی کام ہے. الٹا آپ نے بھی یہ حرکتیں شروع کر دی. اچھا میں یہیں پہ ایک اور خبر بڑی انشاءاللہ دس ول بی پروبلی دی لاسٹ تھنگ وی ایکچولی ٹاک اباؤٹ, ایک خبر لوں گا جو ہمارے یہیں اسلام آباد میں F9 پارک میں ایک واقعہ پیش آیا بھی ریسنٹلی, جہاں پہ ایک خاتون کا ریپ ہوا, اور وہ 2 لوگ تھے جنہوں نے آرمڈ تھے, انہوں نے اس کو وہ آئی تھنک وہ خاتون رات کے ٹائم اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ واک پہ نکلی ہوئی تھیں. F9 پارک تو ہمارے یہاں سے بہت قریب بھی ہے, وہاں گئیں اور ان کو بڑی شاکنگ بات ہے کہ ان کو کسی نے گن پوائنٹ کے اوپر رکھا, شی واز ریپڈ اینڈ اس کا بہت اوبیسلی دس از اے ویری ٹریجک انسیڈنٹ. اچھا اس کے اوپر بھی نا سوشل میڈیا کے اوپر کافی شور وغیرہ مچا اور یہ چیزیں آئیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اس قسم کے واقعات آتے ہیں, دس شوز یو فرسٹ آف آل دا lawlessness
situation in the country. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, it shows to you the kind of mindset that has been created جہاں پہ لوگوں کی جو sexual frustrations ہیں ان کا عالم کیا ہے کہ وہ کسی یعنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں ایک پبلک پلیس میں, ایک پارک میں. یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. تیسری چیز یہ کہ دیکھیں آپ یہ جو کانٹینٹ جو آپ کریٹ کرتے ہو, جو بھی آپ ڈراموں میں فلموں میں اور چیزیں دکھاتے ہو, دس از واٹ بیسکلی فرسٹ آف آل بلڈز اے پیپل ٹو اے سرٹن لیول کہ جہاں پہ دیکھیں اب وہ خاتون جو بھی ہوں جیسی بھی ہوں, آپ اگر ایک سوسائٹی کو نا سیکشولی فرسٹریٹ کر دیتے ہو, اتنا فرسٹریٹ کر دیتے ہو کہ ان کو یہ چیزیں دکھاتے ہو بار بار, پھر اس قسم کے واقعات جو ہے نا دے بیکم ایوری ڈے نیوز. اینڈ دس از واٹ وی ڈونٹ وانٹ. وی وانٹ لا اینڈ آرڈر سچویشن. وی وانٹ کہ ہماری مائیں بیٹے جو ہے نا بہنیں بیٹیاں وغیرہ جب بھی کہیں جاتی ہیں تو دے شوڈ فیل سیف, دے شوڈ فیل پروٹیکٹیڈ. ان کو کوئی چھیڑنے والا نہ ہو, ان کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو. ریپ تو بہت دور کی بات ہے, ریپ تو بہت دور کی بات ہے. اور دیکھیں میں یہ بات ایڈ کرتا چلوں کہ یہ آئی ایم شیور دس از ناٹ دا اونلی انسیڈنٹ ہیپننگ ان پاکستان. یہ تو پاکستان کے کیپٹل میں ہوا ہے, یہ تو اسلام آباد میں ہوا. اسلام آباد از سپوز ٹو بی ون آف دا سیفسٹ سٹیز ان دا کنٹری. یہ کوئی ایسا گاؤں دیہات ایریا تو ہے نہیں کہ جہاں پہ آپ کہیں کہ جی کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا. تو دس شوز یو دا لیول کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا بڑھ چکا ہے. ہمارے یہاں میں حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ دیکھیے ایک چلے باقی جتنے بھی آپ نے احکامات کرنے ہیں وہ آپ کریں, ضرور کریں. پلیز میری التجا ہے, میری گزارش ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے پلیز ان لوگوں کو ٹانگیں, ان لوگوں کو ٹانگیں, ان لوگوں کو ٹانگیں. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ریپسٹ ہوتا ہے اگر اس پہ ریپ ثابت ہو گیا ہی ہیز ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ and publicly executed. The reason why people, one of the reasons why, among the many reasons, one of the main reasons why people go scot free اور اس کے بعد یہ ایکٹس دوبارہ ہوتے ہیں کیونکہ جب لوگوں کو پتہ ہے نا کہ میری پکڑ ہی کوئی نہیں ہے. میکسیمم کیا ہوگا, اڈیالہ جیل میں 1-2 سال لگا لوں گا, پھر واپس آؤں گا, پھر وہی حرکتیں کروں گا. مجھے بتائیں وہ جو موٹر وے انسیڈنٹ ہوا تھا جس پہ ایک عورت کا ریپ ہوا تھا, وہ بندے کہاں ہیں؟ میرا سوال ہے وہ بندے کہاں ہیں؟ Where are those people who raped and they were caught apparently? وہ کہاں ہیں؟ یہ جو باقی ہم لوگ سنتے ہیں بچی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا, فلاں ہوا, یہ سارے پکڑے جاتے ہیں, کہاں گئے سارے؟ ویئر آر دے؟ I really want to, مطلب میں یہ نہ سمجھے میں ریٹوریکل کوسچن پوچھ رہا ہوں. I really want to know where they are. I really want to know کیا ان کو سزا ملی یا نہیں ملی. آپ کیوں بتاتے کیوں نہیں ہو آپ بتاؤ تو صحیح بھائی کہ یہ معاملہ ہوا ہے, تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں کوئی ریپ ہو گئی تھی, اس کے جو مجرم کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا. Why don't we know this? Because ہمیں پتہ نہیں ہے, ہر بندہ شیر بنا ہوا ہے. یعنی اتنے ہمارے برے حالات آ گئے ہیں کہ ہم کیا شریعت کی ایک پنشمنٹ نہیں دے سکتے. دیکھو ہم نے کیا کہا ہے, ہم نے کیا مطالبہ کیا آپ سے. ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ دیکھو اگر ایک بندہ کرمنل ہے اور اس کا کرائم ثابت ہو جاتا ہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کسی بے قصور کو ٹانگ دو آپ, میں نہیں کہہ رہا یہ, میں کہہ رہا ہوں جب کرائم ثابت ہو جائے پلیز پھر ان کو ان کے کیفر کردار پہ پہنچانا لازم ہے آپ کے لیے. ادروائز یو آر انکریجنگ سنس ٹو ہیپن اینڈ دیز ٹائپ آف ٹریجک انسیڈنٹس ٹو ہیپن اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین. دیٹس دا بگ, یعنی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے. جو معاشرے کے اندر ایک ویجیلانٹی بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ ہاؤ ڈو پیپل ٹیک دا لا ان ٹو دیئر اون ہینڈس؟ وہ کب ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی فیملیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں, خدا نہ خواستہ اگر یہ عورت جس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے یہ کوئی ہمارے گھر کی عورت ہوتی, بس میں صرف آپ کو ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور میں اپنی آڈینس سے پوچھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اگر یہ ہمارے گھر کی عورت ہوتی اور یہ پتہ چلتا کہ جی پولیس نے ایک اسکیچ بنا کے ڈال دی ہے اور ہفتے 2 ہفتے بعد وہ بندہ پکڑا بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ ایز اے فیملی ممبر ہیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی, وہ بندہ اڈیالہ جیل میں ہے, 1-2 سال رہا ہے, آپ مطالبے کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پلیز اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, کیس ثابت ہو چکا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, آپ اس کو لیکن ہینگ نہیں کر رہے, آپ اس کو پنش نہیں کر رہے. کیا ایک نارمل بندہ, میں بات کر رہا ہوں ایک ریزنیبل بندہ, ایک نارمل بندہ, ایک شریف النفس انسان, کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اس واقعے کی وجہ سے ایکسٹریم ایکشن لینے پہ مجبور ہو جائے؟ آئی ایم جسٹ آسکنگ اے کوسچن, کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ لائکلی ہے؟ یعنی یا یہ کیا ہائیلی ان لائکلی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک انسان غیرت مند ہے نا اور اس کے گھر کی عورت کے ساتھ یہ ہوا ہے, شاید وہ بندہ اس جگہ تک پش ہو جائے. کیوں؟ بیکاز آف لیک آف ایکشن آن پارٹ آف دوز ہو ور ان کنٹرول آف دا سچویشن. جب آپ لیک آف ایکشن کرتے ہیں تو آپ ایک شریف آدمی کو بھی نا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی الٹا کام کرے, جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں, ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ایکسٹریمسٹ بنے, ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ریڈیکل قسم کی حرکتیں کریں, ہم نہیں چاہتے. ہم کنٹری کے اندر لا اینڈ آرڈر چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر پرزرو ہو, لوگ اچھے سٹیزنز ہوں, ٹھیک ہے. لیکن جب حکومتی ادارے جو ان چیزوں کے اوپر یعنی ایک آئے رکھی ہوتی ہے, جب وہ اپنا کام نہیں کرتے نا تو آپ معاشرے کے اندر ایک ایسی فضا کریٹ کرتے ہو جہاں پہ لوگوں کا ڈسٹرسٹ ہوتا ہے
آن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے بارے میں ایک ڈسٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ ڈسٹرسٹ کریٹس کیوس ان سوسائٹی. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ بیسیکلی ریزننگ ہے. مطلب وی نیڈ ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ قانون جب اپنا کام نہیں کرے گا تو ہر بندہ سمجھدار اور پڑھا لکھا اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ کیسے چیز کرنی ہے, تو یہ لوگ قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. موٹر وے پولیس موٹر وے ریپ کا جو کیس تھا, پورا نیشن وائڈ اس پہ شور اور وابیلا مچا تھا. بڑی تحقیق ہوئی اس پہ, بندے پکڑے بھی گئے لیکن کچھ نہیں ہوا. زینب کا کیس اور اس کے علاوہ کتنی بچیوں کا کیس. مطلب یہ جب آپ کو بھی زیادہ یاد ہوگا, جب یہ ایسے کیسز ہوتے ہیں دل دہل جاتے ہیں. مطلب پورے رنگز پکڑے ہیں انہوں نے, جو چائلڈ مولیسٹیشن اور چائلڈ ہراسمنٹ کے اوپر پورے رنگز پکڑے گئے ہیں, لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, شاید ہمیں نا ہماری عوام کو فلموں ڈراموں اس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور اس میں جو ہم کھبے رہتے ہیں نا, شاید اس سے باہر آ کے نکلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم پتہ کیا بلیو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جب تک میرے ساتھ نہیں ہوگا نا تب تک میں کچھ نہیں کروں گا. یہ چائنا نے اور نارتھ کوریا یا اور بھی کچھ اس طرح کی کنٹریز ہیں, انہوں نے نا سر عام کرپشن کی بیس پہ, چائنا وینٹ ویری فار اگینسٹ کرپشن کیس پہ, اپنے بڑے بڑے عہدوں کے لوگوں کو کرپشن کے کیس میں سر عام انہوں نے پنشمنٹ دی. مجھے یہ بتائیں, وہ جو ویو اسپریڈ ہوئی اس سر عام پنشمنٹ سے, چائنا کی آبادی پتہ ہے 1/4 آف دا ورلڈ پاپولیشن کے قریب کہتے ہیں ان کو, کتنا بڑا اس نے رول. اسلام یہی تو کہتا ہے, سعودیہ یا جو بھی مسلم ممالک ہیں جہاں پہ یہ والی کم از کم ابھی تک امپلیمنٹڈ ہے, وہاں کے آپ کرائم ریٹس دیکھ لیں, یہ اٹ ہیز اے ویری اسٹرانگ کنیکشن. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو یا جو اتھارٹی میں لوگ. اور پھر وہی بات, یہ محمد علی بھائی اور شیخ حماد لکھوی کا پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا, یہ نیگیٹو انرجی اس کو اسلام سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی کہ سائنٹیفکلی یا یہ جو دوسری ٹرمز ہیں اس میں نیگیٹو انرجی کہتے ہیں, اسلام میں آپ اس کو نحوست اور برکت, پازیٹیو انرجی کو برکت سے کر سکتے ہیں اور نیگیٹو کو نحوست سے. ابھی آپ جب بات کر رہے تھے تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اتنی نیگیٹو انرجی یعنی نحوست کریٹ ہونے دی جا رہی ہے حکمرانوں کی طرف سے انصاف نہ کر کے, کہ نحوست ہی نحوست ہر جگہ آ رہی ہے, اور اس نحوست کا اثر حکمرانوں کو خود ان کی اپنی فیملیز تک نہیں پہنچے گا کیا؟ بالکل, میرا خیال سب سے پہلے پہنچے گا. جو یہ ہونے دیتا ہے اس کے ہاتھ میں تھا انصاف پہنچانا, وہ نہیں کرتا. میں ان حکمرانوں کو یہ دینا چاہ رہا ہوں میسج کہ اپنے بارے میں تو بندہ آنیسٹ ہوتا ہے نا, اپنی فیملی کے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں. اگر آپ کسی کو انصاف نہیں دلائیں گے نا, آپ کی فیملی پہ یہ ریٹرن ہو سکتی ہے, ہوگی. کہتے ہیں نا what goes around comes around. آپ پریکٹیکل اس کی وہ دیکھ لیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ یاد کریں کبھی اتنے کیسز ملتے تھے سننے کو ریپ کے. مطلب اب تو لوگوں کو شے مل گئی, آپ کو پتہ ہے. اٹ لکس لائک کہ لوگوں کے لیے نا بڑا آسان ہو گیا ریپ کرنا, جس کو جہاں اپرچونٹی ملی اس نے ریپ کر دیا, کیونکہ کانسیکوینس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اسکاٹ فری ایوری سنگل ٹائم, سو کوئی پنشمنٹ کا میکینزم ہی نہیں ہے. گائز آخر میں صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات کو ریپ اپ کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلم امت کی مثال جو ہے نا وہ کشتی کی مانند ہے جس کے ایک اپر ڈیک اور ایک لوور ڈیک ہے, اور اگر اپر ڈیک کے لوگ جو ہیں وہ لوور ڈیک والوں کو نا بار بار پانی پرووائڈ کر رہے ہیں, نیچے والے بار بار آتے ہیں پانی مانگنے, پھر آتے ہیں, تو وہ ان کو پانی دیتے رہتے ہیں, لیکن ایونچولی جو ہے نا اپر ڈیک والے پانی دینا چھوڑ دیتے ہیں. تو نیچے والے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم خود ہی کشتی کے نیچے سوراخ کر کے اپنا پانی نکال لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اوپر والے لوگ ان کو نہ روکیں تو کشتی جب ڈوبے گی تو پوری ڈوبے گی یا صرف آدھی کشتی ڈوبے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پوری کشتی ڈوب جائے گی. تو آپ نے کہا بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ اپنا امر بالمعروف کرنے کا اور نہی عن المنکر کرنے کا کام چھوڑ دیتے ہو نا, when you stop enjoining what is good and forbidding what is evil, تو جب عذاب اور پنشمنٹ آتی ہے نا تو وہ پھر ایک بندے پہ نہیں آتی, وہ پورے قوم پہ آتی ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات سے یعنی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ خدارا یعنی ہم ایسا نہ کہیں کر دیں کہ ہم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہی چھوڑ دیں. اتنے ہم لوگ ڈی سینسٹائز ہو جائیں کہ ہم اپنے منہ ہی بند کر لیں. تو کیپ ریزنگ اویئرنیس. تمام ہمارے جو ویورز لسنرز ہیں میں سب کو یہ کہوں گا کہ یہ وقت آ گیا کہ ہم نہ صرف استغفار میں کثرت کریں بلکہ اپنی آوازوں کو بلند کریں, جہاں جہاں پہ بھی ہو سکتا ہے حق بات کہیں, لوگوں کو آگاہ کریں. میں حکمرانوں سے بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جو سب سے بہترین دعائیں ہوتی ہیں نا وہ حکمرانوں کے لیے ہوتی ہیں, کیونکہ اگر میں آپ کے لیے یا آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو اچھی بات ہے, وہ بہت اچھی دعا ہے, لیکن حکمرانوں کے لیے دعا سب سے اچھی اس لیے کیونکہ جب حکمران کے لیے آپ دعا کرتے ہو نا تو خیر جو اس سے آتی ہے نا وہ سب کے اوپر آتی ہے.
اگر حکمران آپ کے نیک اور صالح ہو جائے تو آٹومیٹکلی جو قوانین وہ نافذ کرتے ہیں وہ اس کا سب کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں نا دعا کرنی چاہیے, ہمیں اس وہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے نکل کے باہر آنا چاہیے. ہمارے جو بھی حکمران ہے نا, ہمارا جو جنرل ایٹیٹیوڈ ہے نا, انفارچونیٹلی وہ بیشنگ کا ہے, کیونکہ یہ میری پارٹی کا حکمران نہیں ہے تو بیش کرو اس کو, مذاق اڑاؤ, میمز بناؤ. اس سے آپ کی بات صحیح ہے, ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے. ہمیں ان کے لیے بلکہ دعا کرنی چاہیے, وہ دعائیں قبول ہوں گی تو ہمارا ہدایت دے. اور کچھ نہیں, چلو اور کچھ نہیں, آپ دعا کریں تو آپ یہی کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے, اللہ ان کو دین کی کا فہم عطا فرما دے, دین کی سمجھ دے دے کہ وہ فیصلے کریں جو عدل پر مبنی ہو. یہ بات ہے. مجھے تو ابھی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے, میں جب یہ کچھ پوسٹ دیکھتا ہوں نا فلم انڈسٹری کی خاص طور پہ پوسٹ, جن تو نا ایک پوری ایک ویو بڑی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ نا کچھ چیزوں کو فحاشی کو نارملائز کیا جائے. اس میں کامنٹس جب دیکھتا ہوں نا, اکثر لوگوں نے جو آیات پوسٹ کی ہوتی ہیں اور شرم کرو کہا ہوتا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی امید مجھے لگتی ہے کہ یار ابھی بھی لوگوں میں نا وہ ایمان باقی ہے اور ان کو پتہ کہ غلط کیا ہے. You know, this shouldn't change, this should increase. So guys, keep doing what you do. میں تمام اپنے ویورز لسن سے کہوں گا کہ یہ کام کرتے رہیں, یہ کام جاری رکھیں. The fight still goes on. Keep doing what you do. یقین کریں کہ جو بھی آپ چھوٹا چھوٹا بھی کام کرتے ہیں نا, اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں وہ کتنا ہی مقبول ہو جائے, کتنا ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور کتنا بڑا اجر ہو. آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ کہیں لکھ دیا, کوئی چیز پوسٹ کر دی, کچھ چیز آگے شیئر کر دی, کچھ کانٹینٹ کسی کو دے دیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایفرٹس کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کس منزل پہ پہنچے, بلکہ رادر اللہ ہمارے ایفرٹس دیکھ رہا ہے کہ اس پورے مسئلے میں جو بھی آفتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں اس میں ہمارا رول کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری, سب کو چھوڑیں, باقی سب کو چھوڑیں, اپنی فکر کریں میں کیا کر رہا ہوں, میرا اس میں کیا رول ہے. آپ انڈیویجولی اپنے بارے میں سوچیں کہ اس پوری جو امت کے مسائل ہیں اس میں میرا کوئی رول ہے یا نہیں ہے. یعنی جو بھی عذاب ہے, آزمائش ہے, جو بھی ہے, اس کے اندر میرا کوئی کردار ہے, اگر ہے تو اس کو ٹھیک کریں. سمپل سی بات ہے. اور اسی لیے میں آپ سب کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی فیملیز کو, گھر والوں کو, پوری امت کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے والا بنائے, اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. خاص طور پہ دعا گو ہوں ان تمام ہمارے بہن بھائیوں کے لیے جو کہ اس ٹریجک واقعے میں, ٹرکی میں, سیریا میں, فلسطین میں, لیبنان میں اور دیگر پورے دنیا کے ممالک میں جہاں پہ بھی جو لوگ جن کی اموات ہوئیں, جو لوگ سفر کر رہے ہیں, جو زخمی ہوئے, ہماری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. ہم تو ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے جو ابھی تک حیات ہیں اور زندہ ہیں, ان سے کہیں گے کہ پلیز وقت ابھی بھی ہے, جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے, استغفار کے دروازے کھولیں, استغفار کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے کے لیے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. ول سی یو گائز نیکسٹ ویک, سیم ٹائم, سیم چینل. انٹل دین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.